اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ہم ان پر فرشتوں کو اتار بھی دیتے اور ہم مردوں سے بات بھی کرا دیتے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ بات یہ ہے کہ ہمیں تو سب کو جمع کرنا ہے، آگے پیچھے کے جتنے بھی ہیں، ہر شے جو سامنے ہے جو پیچھے ہے سب کو ہم جمع کریں گے، اور ہم ان کے سامنے سب کو اس وقت جمع کر دیتے جب ہم جمع بھی کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت ہم جمع کر کے سب کچھ لے آتے جو کچھ بھی ان کے سامنے ابھی تک دنیا گزری ہے، تب بھی وہ ایمان اگر نہیں طے کر لیتے، نہیں لائیں گے تو نہیں لاتے۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے اسی حال میں ان کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ ہیں جو نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے ساتھ ایک دشمن ہوتا ہے ان کا جو شیطان میں سے ہوتا ہے، اور پھر شیطان اپنے گروہوں کو جمع کر لیتا ہے تو انسانوں میں بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے دوست جو نبی کے دشمن ہو جاتے ہیں، جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی سے ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو سجھاتے ہیں باتیں طرح طرح کی۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی چٹخارے دار، بڑی مزیدار، بڑی مطلب یہ ہے کہ مطلب کہتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں جس سے نبی کی باتیں کمزور ہو جائیں، لوگ ان سے دور ہو جائیں اور ان کی باتوں میں الجھ جائیں، تو الجھانے والی باتیں چمکا چمکا کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو وہ یہ بالکل کر نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال جو کچھ وہ بنائے جا رہے ہیں آپ ان کو ان کے حال پہ اسی بنائی ہوئی چیزوں پہ، جھوٹی باتوں پہ چھوڑ دیجیے۔ 113 آیت ہے کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جب کبھی کبھی ان کو آپ کی بات سننے کا دل چاہتا ہے تو کان تو لگاتے ہیں یہ، لیکن یہ کہ چونکہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو نہ تو ایمان کی بات پہ ان کو توجہ ہوتی ہے، نہ آخرت کی بات سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس وہ جو چیز ان کی پسند کی ہے وہ لے لیں، اور جو مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں برے کام، اس سے ان کو روکنے والا نہ ہو، یعنی قرآن بس ایسا ہو جو ان کی مرضی کی تو بات کر دے لیکن ان کو کسی بات سے روکے نہیں۔ افغیر اللہ ابتغی، اے نبی آپ فرما دیں 114 میں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حکم اور اپنا فیصلہ کرنے والا بنانا چاہوں گا، جبکہ اس نے میرے اوپر اس کتاب کو اتارا ہے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحتوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی اس نے کتاب دی تھی، اور جن لوگوں کو اس نے پہلے کتاب دی تھی ان کو معلوم تھا کہ یہ اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے اور حق کے ساتھ آئی ہے۔ تو اے نبی آپ تو بہرحال شک کرنے والوں میں اور شک ڈالنے والوں میں مت بنیے گا۔ وتمت کلمت، و 115 کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ تو پورے ہوتے ہی ہیں، پورے ہیں اور پورے ہو کے رہتے ہیں، اور سچائی کے ساتھ پورے ہوتے ہیں اور انصاف کے ساتھ پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلمات پورا کرنے کے لیے نہ تو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ ظلم کر کے اور دھاندلی کر کے پورا کرانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ بہت سمیع العلیم، بہت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ 116 ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر لوگوں آپ یہ سوچیں کہ زمین میں ہم اسٹیٹکس چلا کے دیکھیں کہ بھائی 90% کدھر ہیں، 80% کدھر ہیں، 70% کدھر ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اگر آپ زمین میں ان کی اطاعت کرنا شروع کر دیں جو زمین کی زیادہ تر باتوں میں ایک یکا یکجا ہو گئے ہیں، اکٹھا ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور یہ کوئی علم کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے گمان اپنے بس چڑھا رکھے ہیں، اپنے اندر کچھ باتیں ان کو شیطان نے سجھا دی ہیں، کچھ انہوں نے اپنے گمان سے اس میں اضافے کر دیے ہیں، اور اسی میں اٹکل دوڑاتے رہتے ہیں، اسی کے اندر اندھیرے میں جیسے ہاتھ پیر آدمی مارتا ہے ویسے بس یہ مارتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بات دلیل لے آئے، کبھی کوئی دلیل نہیں چلی، دوسری لے آئے، دوسری نہیں تیسری لے آئے، بس اسی میں لگے رہتے ہیں۔ 117 ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے اور بھٹکنا چاہتا ہے، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پا چکے ہیں اور ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اب یہاں پر اللہ نے ایک تذکرہ کیا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے اس جانور کو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا ہو، تم اگر اللہ کی باتوں کو مانتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا 119 میں، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس جانور کو تم نہیں کھانا چاہتے ہو یا تمہیں کھانے میں پریشانی ہوتی جبکہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ وقت فصل لکم، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی بتا دیا ہے جو حرام ہے تمہارے اوپر، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ مجبوری میں کون سی چیز تم حرام ہے تب بھی کھا سکتے ہو۔ لیکن کچھ لوگ کیا بہت سے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو بھٹکتے چلے جاتے ہیں، اور علم کے بغیر بھٹکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے راہ سے آگے بڑھنے والے، راستے کو کراس کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ 119 ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو گناہ کی ہر شکل کو سے اپنے آپ کو دور کر لو، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو چاہے چھپی ہوئی ہو،
سب کے سامنے ہو یا سب سے چھپا کر ہو. اور وہ لوگ جو گناہ کو کما لیتے ہیں تو ان کو تو پھر ان کی اس برے کام کا بدلہ دیا جائے گا. اور دیکھو تم جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور چیز کے نام لے کے اس کو ذبح کیا گیا ہو جانور کو، تو پھر اس کو مت کھاؤ. یہ کھلی فسق کی اور گناہ کی بات ہے. اور یہ تو شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو سجھاتا رہتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث کریں، تم سے الجھیں، تم سے لڑیں اور تمہیں لڑائی میں الجھا دیں اور کنفیوز کر دیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر تم ان کی بات مان لو گے تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. 122 آیت ہے کہ وہ بتاؤ اے لوگوں، ذرا سا نبی نے سے کہہ رہے ہیں آپ بتائیے، لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا تم وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ایک شخص ہے جو مردہ تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. مردہ کا مطلب یہ تھا کہ اس کو ہدایت سے دور تھا، تو زندہ تو تھا، چل پھر رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ چلنے کا طریقہ نہیں تھا. لیکن اللہ نے اس کو زندگی دے دی اور اس کو نور پہ چلنا سکھا دیا. اس کے لیے وہ نور کر دیا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. تو یہ آدمی جو زندہ ہو چکا ہے، نور پہ چل رہا ہے، اس کی طرح ہو جائے گا جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں سکتا وہ، اور نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی خود راستہ نہیں ہے اور راستہ معلوم کرنا نہیں چاہتا. تو یہ کافر ہیں جن کے لیے ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو سجا دیا جاتا ہے اور ان کو بڑا زینت کر کے اور بہت ہی یہ ڈیکوریشن کر کے بتایا جاتا ہے. تو ان کو اعمال جو جتنے بھی گندے اعمال کرتے ہیں ان کو بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ 123 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بستیوں میں جب ہلاکت آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے؟ پوری بستی کب تباہ ہوتی ہے؟ جب بڑے لوگ اس کے جو ہوتے ہیں، سردار، اس کے بڑے بڑے ذمہ دار حکمراں، اور ان کے یہ ہے کہ جو لوگوں کے جن کی قیادت میں لوگ چلتے ہیں، جب وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ان کو دیکھا دیکھی نیچے لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں برائی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے چالاکیوں سے کام کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی چالاکیاں انہی کے خلاف جائیں گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور ایسے لوگوں کے پاس 124 میں جب ان کے پاس ہماری نشانی آیت کوئی آتی ہے، قرآن کی آیت یا نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب کہ فلاں رسول کے پاس جس طریقے کی اللہ نے باتیں پہنچائی تھی آپ کے پاس جب آئیں گی، یا فلاں نشانیاں ان کے پاس آئی تھیں، آپ نشانیاں دکھائیں گے تب ہم آپ کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو چننا چاہیے رسالت کے لیے، کون ہے زیادہ حقدار جو رسالت جس کو دی جا سکتی ہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور وہ لوگ جو جرم میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو کے ڈٹ جاتے ہیں یا اس کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ بالکل صغیر ہو کر رہیں گے، نچلے ہو کر، گرے ہوئے ہو کر، حقیر ترین ہو کے رہیں گے، اور بڑا دردناک عذاب سے ان کو ان کے مکر کی وجہ سے ملے گا. لیکن اللہ نے پھر کہا 126 میں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کے لیے طے کر دیتا ہے اور اس کے لیے اس کے اندر آثار اس کے دیکھ لیتا ہے کہ اس کو ہدایت دینی ہے، تو جب اس کو وہ ہدایت دیتا ہے تو اس کا دل جو ہے کھل جاتا ہے، اس کا دل جو ہے، اور اس کے یہ خوشی سے اس کے اندر اس قدر مسرت بھر جاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی وسعتوں میں وہ آ گیا اور دنیا کی تنگی سے نکل گیا. لیکن جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ گمراہی پہ بنا رہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اتنا تنگ بنا دیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھج جائے گا تنگی سے، پریشانی سے، الجھن سے، اور ایسا لگے گا جیسے کہ وہ آسمان پہ اس کو چڑھنا جا رہا ہے اور اس کی سانس رکتی چلی جا رہی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ان کی ناپاکی ہے، کفر کی اور شرک کی، وہ ناپاکی ان کو جو ہے اس طریقے کی حالت میں بنا دیتی ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اے لوگو یہ اللہ کا سیدھا سادہ راستہ ہے 126 میں. اور ہم نے تمہارے لیے تو ہر آیت کو، ہر بات کو بڑے کھول کے بیان کیا ہے، اور تمہیں اس سے نصیحت مل سکتی ہے اگر تم چاہو تو. لیکن وہی لوگ لیتے ہیں جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں. لہم دار السلام، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے وہ جگہ بنائی ہے جنت میں جو دار السلام ہوگی، سلامتی کا جو گھر ہوگا، وہ جو رب کی طرف سے ان کو ملے گا، اور وہی ان کا آقا ہے، اور وہ جو انہوں نے اس کے عمل کیے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی ولایت کو قبول کر لیا ہے. 128 ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو ہم وہاں جمع کر لیں گے، اور ہم جنوں سے کہیں گے کہ بھائی تمہاری تعداد تو انسانوں سے بہت بڑھ گئی تھی. وقال اولیاءہم، اور ان کے جو کچھ دوست ہوں گے انسانوں میں سے، وہ اس وقت یہ کہیں گے اللہ میاں ہم تو ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ کو کچھ راز کی باتیں جو ہیں آسمان سے مل گئی ہیں تو ہمیں ذرا سنا دیجیے گا آ کے، اور ہم ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں ان سے سنا کرتے تھے، لیکن اب آپ نے ہم کو یہ مدت جو ہماری طے کی تھی اب آپ نے تو ہم اس تو پہنچ گئے، اور ہم اس سے کچھ اب تو ہم نکل ہی نہیں سکتے اس سے.
قال النار، اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تمہاری مدت اور مہلت گزر گئی، بلکہ اب تمہارے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اسی میں تمہیں رہنا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، 129 آیت ہے، اور یہ بہت اہم آیتوں میں سے شمار کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ظلم کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے میں لگتے ہیں، اور جب یہ اپنی طاقتوں کے نشے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم ایک طاقت پر اور ان کی جگہ پیدا کر دیتے ہیں جو ان کی طاقت کے نشے کو حیران کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آج دنیا کی جو طاقتیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نئی جنگ پیدا کر دی کہ آپس میں لڑنا ہے۔ ایک ظالم دوسرے ظالم کو مارنے میں لگا ہوا ہے، اور دونوں حق کے نمائندے ہیں، حق کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسے مومنین سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، اور یہ ان کے کیے ہیں، ان کا کیا ہوا کام ہے جس کی وجہ سے یہ سب ان پہ مسلط ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے مخاطب کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو، یا معاشر الجن والانس، یہ قیامت کی بات ہوگی کہ اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے ہماری باتیں پڑھ کے بتاتے تھے، تم کو ڈراتے تھے اس دن کے آنے سے؟ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی اب تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہمارے اوپر صحیح فٹ ہو رہی ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن اس دنیا میں کیا ہوا تھا؟ دنیا کے نشے نے، دنیا کی زینت نے، دنیا کے لبھانے نے ان کو بالکل مست کر دیا تھا، بھلا دیا تھا کہ وہ کائے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے خود اس وقت وہاں جا کے گواہی دیں گے کہ واقعی ہم نے تو اللہ کا انکار کیا تھا۔ 131 ہے، ذالک ان لم یکن ربک، یہاں پہ اللہ نے پھر ایک یونیورسل اصول بتایا ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک ہی نہیں کرتے ہیں اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہوں، اور اگر جب تک کہ ان کو باخبر ہم نہ کر دیں، باخبری ان کے پاس چلی جاتی ہے تب ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ، دیکھو جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان میں سے عمل کے مطابق ان کے درجے بھی ہم متعین کریں گے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ 133 آیت ہے کہ ربک الغنی، تمہارا رب جو ہے بہت ہی بے نیاز ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو ہٹا دے، تمہاری جگہ پہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنا دے، جو جیسے تم کو پیدا کیا ہے ویسے ان کو پیدا کر دے، ان تمہاری ذریت میں سے ایک دوسری قوم کو لے آئے، یا دوسری قوموں سے کوئی ذریت پیدا کرا دے۔ انما توعدون لآت، اے لوگوں جو تمہارے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تو آنے ہی والا ہے، تو تم یہ مت سمجھو کہ ابھی لاکھوں سال باقی ہیں، ہزاروں سال باقی ہیں، نہیں، وہ تو بس آیا ہی چاہتا ہے، اور تم اس موقع پر اللہ کو بے بس نہیں کر سکو گے۔ یا قل یا قوم علو، 35 ہے کہ اے لوگوں اپنی جگہ پر جہاں تم کو اللہ نے جو تم کو جگہ دی ہے، جو تم کو مقام دیا ہے، جو تمہاری صلاحیت دی ہے، جو تمہارے امکانات دیے ہیں، ان کے مطابق جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ دیکھو بھائی میں تو نبی ہوں لیکن میں بھی کام کر کے ہی کامیاب ہوں گا، میں تو کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، پھر اس پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کے لحاظ سے کس کا انجام آخر میں، کس کا انجام کیا ہوگا، اور ظالم تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ 136 ہے یہ مشرکین کی جو خراب بات آتی ہیں، جنہوں نے جس طریقے سے اللہ کے مخلوقات کو، جانوروں کو جس طریقے سے اپنے بتوں کے نام پہ چڑھا کے اور ان کے نام سے طرح طرح کی ان کے ساتھ حرکت کرتے تھے، یہاں ذکر ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق پیدا کی، کھیتی سے پیداوار نکلوائی، اور جانوروں سے جانور بنائے، جانوروں کی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اب اس کو کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بتوں کے نام اللہ کے بتوں کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں جانور اس نے پیدا کیا، فلاں جانور جو ہے وہ فلاں دیوتا کا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر گائے جو ہے وہ ان کی دیوتاؤں کی سواری ہے، اور چوہا جو ہے ان کا خوراک دینے والا ہے، اور طرح طرح کے انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اپنے ان کے گمان یہ ہے کہ یہ تو اتنا اللہ کا ہے، یہ ان کے شریکوں کا ہے۔ تو یہ عجیب بات اللہ نے کہی یہاں پر کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو ان کو شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا ہے وہ ان کو پہنچ جاتا ہے، ان کے شریکوں کو، یعنی اللہ کو تو پہنچتا ہی نہیں ہے وہ جو شریک کو ملا تھا، لیکن جو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، ان کے شریکوں کو چلا جاتا ہے۔ کتنی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ 137 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی خرابی کمزوری بتائی ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن غلط کام ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس کو مطلب اسی میں مست رہتے ہیں، اور ان کو یہ تک اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کو قتل کر دیں، بتوں پہ چڑھا دیں، اور یہ سمجھیں کہ اگر بت فلاں نیکی ملنی ہے یا فلاں خزانہ ملنا ہے تو فلاں عورت کو یا بچے کو مار دیا جائے گا تو خزانہ مل جائے گا، قتل کر دیتے ہیں، اور اپنے شریکوں کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں ان کے قتل میں کہ فلاں کے بتوں کے نام سے لیردوہم، اور حالانکہ یہ ان کو جو ان کے شریک ہیں کیا کرتے ہیں، خود بھی ہلاکت میں پڑیں گے اور ان کو تو ہلاک کر ہی دیتے ہیں، اور ان کے دین کو ان کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، اصل دین غائب کر کے ایک نیا دین ایجاد کر دیتے ہیں، تو آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کون سا دین صحیح ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہونے نہیں دیتا، لیکن آپ ان کی ان دھوکے کی باتوں کو جو وہ کیے جا رہے ہیں ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیجیے۔ وقالوا ھذہ انعام، اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ہمارے لیے منع ہے، اور ہم اسی وقت لا یطعمھا الا من نشاء، اس کو ہم اسی کو کھانے دیں گے جس کو ہم چاہیں گے، اور ہمارے لیے بعض جانور ہیں کہ جس کی سواری ہم نہیں کریں گے، وہ حرام ہے ہمارے لیے، اور جانور ہیں جس پہ اللہ کا نام لیے بغیر، اللہ کے نام لیے بغیر اس کو ذبح کر لیں گے، اور یہ اللہ پہ بہتان باندھیں گے، ہم ان کے بہتانوں کی پھر سزا بھی دیں گے انہیں۔ 139 ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس جانور کے پیٹ میں ہے تو اس کا جو وہ کھانے کا حق صرف مردوں کو ہوگا، اور ہماری عورتیں نہیں کھا سکیں گی اسے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو دونوں کھا سکتے ہیں۔ یہ ان کے عجیب عجیب قسم کے وصف ہیں جو وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم سے اگر وہ مل جاتے تو ان کو حکمت اور علم کی باتیں ان کو بھی نصیب ہو جاتی۔ قد خسر الذین قتلوا، وہ لوگ تو بہت ہی خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی میں، بغیر کسی علم کے، وحرموا، اور انہوں نے وہ چیزیں جو اللہ نے ان کو رزق دی تھی ان کو حرام کر دیا، اپنے خود ہی حرام کرا دیا کتاب اللہ پہ بہتان باندھتے ہوئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھٹک بھی گئے، اور ہدایت پانے کا اب کوئی راستہ ان کے پاس اللہ کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے پھر اپنی نعمتیں گمار کرتے ہوئے بتایا 141 میں کہ وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسے باغات بنائے ہیں جن پہ تم کبھی سائبان چڑھا کے، بعض بیلیں ہوتی ہیں ان کو سائبان پہ چڑھاتے ہو، اور بعض درخت ہوتے ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دیکھو کھجور ہے، اور طرح طرح کی پیداوار کھیتیاں ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، طرح طرح کے مزے ہیں، زیتون ہے، انار ہے، بعض ملتے جلتے ہیں بعض نہیں ملتے جلتے ہیں۔ تو ہم تم سے اب کہتے کیا، ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں اس سے تم سے کوئی نہیں، ہم صرف ایک ہی خواہش کرتے کہ تم جب یہ پھل کھاؤ تو تم مزے لے کے کھاؤ، لیکن جو اس کا حق ہے اس میں غریبوں کا، اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال دو اس میں سے، اور دیکھو اسراف کر کے مت کھاؤ، جتنا ضرورت ہے اتنا کھا لو، خواہ مخواہ اسراف کر کے لٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 142 پھر اللہ نے کہا دیکھو ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں کیا صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ تمہارے بڑے بڑے بھاری وزن اٹھا کے وہاں جہاں چلے جاتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے، اور تمہارے لیے اس میں سے جو کپڑے نکلتے ہیں، کھال نکلتی ہے، اسے تم اپنے بچھونے بناتے ہو۔ کلوا مما رزقکم اللہ، تو دیکھو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اسے کھاؤ، لیکن شیطان کے راستے پہ مت چلو، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ 143 آیت ہے کہ جو ہم نے جانور انسانوں کے پالتو جانوروں میں سے جو حلال کیے ہیں وہ 8 جوڑے ہیں، بھیڑ ہے اور بکری ہے، یہ 2 جوڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد قل الذکرین، تو وہ کیا وہ پوچھتے ہیں کیا دونوں نر ہمارے لیے حرام ہے یا مادہ حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی دونوں حلال ہیں۔ اما اشتملت علی ارحام الحسنین، یا جو لپٹ رہا ہو اس پر، مطلب دو مادائیں ہو رہی ہوں یا 2 ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں تو کیا وہ حرام ہوں گے؟ اللہ نے کہا سب حلال کر دیے تمہارے لیے۔ اما اشتملت علی ارحام الانثیین، کہ وہ 2 جڑواں پیدا ہو رہے ہوں، نر پیدا ہو رہے ہیں، 2 مادہ پیدا ہو رہی ہوں، ایک مادہ ہو ایک نر ہو، یہ سب طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نبئونی بعلم، تم بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ خبریں کہاں سے پہنچ گئیں جو ہم نے تم کو نہیں بتائیں۔ ایسے ہم نے 2 جوڑے جو ہیں ان سے بنائے ہیں، اونٹ کے اور ایک گائے کے، یہ 2 پالتو جانور ہیں جو تمہارے جانور ہیں جن کو کھا سکتے ہو، یہ بھی 2 ہوتے ہیں، نر و مادہ۔ قل الذکرین، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا دونوں نر جو ہیں اس نے حرام کیے ہیں، یا دونوں مادہ ان پہ حرام کی ہیں، یا دونوں جو مل کے پیدا ہوتے ہیں ان کو حرام کیا ہم نے؟ کیا تم گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ تم کو یہ باتیں بتلا رہا تھا؟ کتنے وہ جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ جو صرف اپنے لیے ظلم سمیٹ رہے ہیں، اور لیضل الناس، اور پھر لوگوں کو اسی پہ بھٹکاتے رہتے ہیں بغیر علم کے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اصول بتا رہا ہے، کھانے کے اصول اللہ نے کیا طے کیے تھے، بنی اسرائیل میں کیا مسئلہ ہوا تھا، کیوں ان پہ بعض چیزیں حرام ہوئی تھیں۔ 145 میں کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام بیان کی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز کھانے کی مجھے اللہ نے حرام نہیں کی، سوائے سے کہ وہ مردار ہو، خون ہو بہتا ہوا، یا سور کا گوشت ہو، یہ تو بڑی ناپاکی اور فسق اور بڑے کھلے گناہ کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی پہ ذبح کیا جائے، ہاں کوئی آدمی مجبوری میں کھانے کا پڑ جائے اس کو، تو بغیر اس کو خواہش کے اور بغیر اس کو بہت زیادہ پیٹ بھرنے کے نہ کرے، یعنی سرکشی کے ساتھ نہ کرے کہ بھرتا چلے جائے، ایک دفعہ کھا لیا تو چلو عبادت ہی پڑ گئی اب کھاتے چلے جائیں، اور ایک دفعہ 1 لقمہ لے لیا 2-4 لقمے اور لے لیں، تو نہ تو اسے مزہ لے کے کھائے، نہ اس کی اپنے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ اللہ کے حد کی اب پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وَالَّذِينَ هَادُوا، ہم نے جو ہدایت والے تھے، ہدایت ان کا لفظ تھا لیکن یہودی بن گئے، وہ یہودی کا لفظ ہدایت سے نکلا ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر یہ حرام کر دیے تھے وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے وہ گائے میں سے اور بکری میں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی،
سوائے سے کہ وہ چربی جو ان کی پیٹھ پہ جمع ہو جاتی ہے، جو آنتڑیوں کے بیچ میں بھری ہوتی ہے، یعنی جو تھوڑی سی کھال کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، وہ جائز تھی. باقی الگ سے جو پورا گتھا نکلتا ہے، پورا ایک الگ سے ایک حصہ نکلتا ہے چربی کا، وہ ہم نے حرام کر دیا تھا. اور ایسی جو ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی چربی ہو وہ ہم نے جائز کر دی تھی. یہ ہم نے کیوں حرام کیا تھا؟ یہ اتنی سرکشی پہ اتر آئے تھے کہ ہم نے ان کے لیے بھی باریکیاں پیدا کرنی تھی ان کے حلال حرام میں، اور سختیاں بڑھا دی تھیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ تو یہ فرما دیں کہ میرا رب تو وہی ہے جو تمہارا رب بھی ہونا چاہیے، جو رحمت والا ہے، بڑی وسعتوں والا ہے. اور لیکن اس کا عذاب اگر آ جائے تو پھر مجرموں سے وہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. 148 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین کا ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کبھی شرک کیا ہی نہیں، نہ ہمارے باپ دادا نے کیا، نہ تو ہم نے کسی چیز کو حرام کیا. یعنی وہ بالکل صاف انکار کر جائیں گے کہ ہم دنیا میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا تھا. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ آپ سے جو باتیں کہہ رہے ہیں اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسی لوگوں نے، اس کے زمانے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا. كَذَلِكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا، لیکن جب ان پر عذاب آیا تو اچانک ان کو یاد آیا کہ ارے بھائی ہم تو بہت غلط کرتے تھے. قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ، تو آپ ان سے پوچھیے کہ تمہارے پاس کوئی اور علم آیا ہے جو میرے پاس نہیں آیا تھا، تم اس کو نکال کے مجھے دکھاؤ گے؟ یہ تو صرف گمان میں چلتے ہیں اور گمان میں ہی اٹکلیں لگاتے رہتے ہیں. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہ 149 آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کی جو دلیل ہے اس سے زیادہ مضبوط ترین دلیل، اس سے زیادہ مؤثر دلیل، اور اس سے زیادہ جس کا کوئی جواب آدمی نہ دے سکے، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سب کو ہدایت دے دیتا. 150 ہے کہ اے لوگو قُلْ هَلُمَّ، تم اپنے گواہ جتنے سب کو لے آؤ اور وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام کیا ہے. تو اگر اے نبی اگر وہ کافر جو ہیں گواہوں کو لے کے بھی آ جائیں اور کہ ہاں ہمارے پاس یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے، تو آپ گواہی مت دیجیے گا، کیونکہ آپ ان کی خواہشوں پہ مت چلیے گا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. اپنے ربوں کو، اپنے خداؤں کو، میرے جو اصل رب ہے اس کے برابر ٹھہرا کے ان کو بھی وہی دیتے ہیں جو اللہ کو دینا چاہیے. قُلْ تعالوا، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جیسے اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ کس طریقے کی چیزیں اللہ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا، انسانوں سے مطالبہ کیا. 151 میں کہ لوگوں ذرا آؤ، سنو، ادھر سنو، متوجہ ہو جاؤ کہ میں تم کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور دوسری بات کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ضرورتیں پوری کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، دیکھو اپنی اولاد کو اس وجہ سے مت مار دینا کہ بھوک پیاس کی وجہ سے ان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا اور تم کھلا نہیں سکو گے، تمہارے پاس جو رزق ہے وہ پورا نہیں پڑے گا، اس خوف سے تم ان کو قتل مت کر دینا. دیکھو ہم نے تم کو بھی رزق دیا ہے، دیتے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی دیں گے. دیکھو اور اس کے بعد کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کی باتیں جو ہیں اس کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ کھل کر ہوں چاہے چھپ کر ہوں. اور دیکھو اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے کہ کسی جان کو اس کے حق کے بغیر، اگر اس پر قتل کرنا واجب نہ ہو تو اس کے بغیر قتل بالکل مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وصیت ہے تاکہ تمہارے اندر عقل اور ہوش پیدا ہو جائے، ہوش مند ہو جاؤ تم. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے کہ یتیم کا مال مت کھانو. یہاں یتیم کا مال سمبالک ہے. یتیم کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے کمزور طبقے ہو سکتے ہیں ان کا سب سے بڑا نمائندہ یتیم ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ عورتیں ہو سکتی ہیں، وہ مطلب یہ کہ غریب ترین لوگ ہو سکتے ہیں جن کا کوئی سواری پوچھنے والا نہیں ہے، جو عدالت میں جا نہیں سکتے، ان کا کیس کوئی لڑ نہیں سکتا. تو سارے لوگوں کے مال مت کھاؤ. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم تو طاقتور کے آگے جھکتے ہیں اور غریب کا کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غریب کے آگے تم جھکو اور غریب کا خیال رکھو اور اچھے طریقے سے اس کے معاملے کو رکھو، یہاں تک کہ جب وہ اپنی میچورٹی کو اور اپنی اچھی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان کے مال کو ان کو واپس کر دو. اور دیکھو اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے کہ تمہارے ترازو کے بانٹ جو ہیں ناپنے کے، تولنے کے، انصاف والے ہوں. تو یہ انصاف صرف ترازو میں نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں، کہ اگر ہم جملہ استعمال کر رہے ہیں تو کتنا کہیں گے، اگر ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو کیسا ہمارا ترازو ہونی چاہیے. تو ترازو جو ہے حقیقی بھی ہے اور اعمال کے لحاظ سے بھی ہے، معاملات کے لحاظ سے بھی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ جتنی تم پہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے اتنی ہی ڈالتا ہے جو تم کو اٹھا سکتے ہو. اور دیکھو اس کے بعد اگلا حکم یہ بھی ہے کہ انصاف سے بات کہنا، چاہے تمہارا انصاف تمہارے کسی قرابت دار کا نقصان اس میں نقصان ہو جائے، اور اس کے بعد جو تم نے عہد کیا ہے اللہ سے اس کو پورا کرو. یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تم تزکیہ تمہارے اندر آ جائے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی آپ فرما دیں کہ جس راستے پہ میں ہوں یہی سیدھا راستہ ہے اور میں اس پہ چل رہا ہوں، تو میرے پیچھے چلو.
اور دیکھو دوسرے راستوں پہ مت جانا، اور راستوں پہ اگر چلے گئے تو وہ تمہیں بھٹکاتے ہوئے دوسرے راستے میں جانے کہاں سے کہاں لے جائیں گے، ایک راستے دوسرا، دوسرے تیسرا سے چوتھا، لیکن اصل راستے کی طرف تم نہیں جا پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے ہوتا ہے کہ ایلیویشن ہے، کہ پہلا دور ہے انسان کا عقل کا، جب انسان کے اندر ہوشمندی پیدا ہو جائے تو پھر اس میں تذکیر پیدا ہو جائے گی، اور جب تذکیر پیدا ہو جائے گی تو تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یہ گویا انسان کا ایک آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف سفر ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دیکھو موسیٰ کو بھی ایک کتاب سے نوازا تھا، بڑی زبردست نعمتوں کے ساتھ بھیجی تھی وہ کتاب، بہترین تفصیل کے ساتھ تھی، اس میں ہر چیز کی ہدایت، تفصیل، رحمت تھی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ شاید وہ اگر اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو ان نعمتوں سے دنیا میں فائدہ ہو جائے گا۔ اب ہم نے آپ کو، اے نبی، آپ پہ یہ کتاب اتاری ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، تو اے آپ اس کی پیروی کیجیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے تاکہ آپ پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، سب پہ رحم کیا جائے جو بھی اس کو پیروی کرے گا۔ اور ہم نے اے مکے کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، 156 آیت ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مکے کے لوگوں، ہم نے یہ کتاب تم پہ کیوں اتاری؟ کیونکہ تم پھر ہم سے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں آپ نے کتاب یہودیوں کو دے دی، ایک کتاب عیسائیوں کو دے دی، اور ہم تو محروم رہ گئے، ہم تو اسماعیل کی اولاد ہیں، آپ نے ہمیں کیوں کتاب کیوں نہیں دی؟ تو ہم نے تمہیں اس لیے کتاب دے دی، وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور اسی لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ او تقولوا، یا پھر تم 157 میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے سامنے یہ بات رکھو، اب تو ہم نے اس کا، اس سے پہلے کہ تم رکھو، ہم پہلے ہی ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ ہمیں اللہ میاں کتاب دیتے نا تو ہم یہودیوں سے بڑھ کر ہدایت والے ہوتے اور عیسائیوں سے بڑھ کر ہم ہدایت کا کام کرتے۔ تو اب تو تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی نا تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت بن کر۔ اب اس کے بعد کون، وہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس آیتوں کو جھٹلا دے اور اس سے منہ کترا کے نکل جائے؟ پھر جو ہم سے کترا کے نکلتے ہیں تو پھر ہم بدلہ بھی اس کا ویسے ہی دیں گے، بڑے برے عذاب کے ساتھ۔ حل ینظرون 158 ہے، کیا وہ اس کا خیال کر رہے ہیں یا وہ سوچ رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آئے گا، یا ان کے پاس اللہ میاں خود بڑھ کے ہاتھ لپکتے ہوئے ان کے پاس اترتے ہوئے آئیں گے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان سے کریں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، جب اللہ کی نشانی آ جاتی ہیں تو اس عذاب کی جب شکل میں عذاب نشانی آتی ہیں تو پھر اس وقت ایمان کام نہیں دیتا، جبکہ اگر ایمان سے اس سے پہلے اگر کوئی شخص مومن نہ رہا ہو اور کسبت، اور اس نے پھر ایمان کے ساتھ نیکیاں نہ کما لی ہوں، قل انتظروا، ٹھیک ہے اگر تم اسی انتظار میں ہو تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تمہارا انتظار تو ہمیں معلوم ہے کہاں تک جائے گا، لیکن ہمارا انتظار کیا ہے؟ ہمارا انتظار یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ثابت ہو جائے گی۔ اس کے بعد 159 آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ بہت برے ہیں جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر ہم کو دین کا ایک حصہ پسند ہے تو ہم اسی کو لیے چلے جاتے ہیں، کسی کو فضیلتیں پسند ہیں تو مسائل سے بھاگتا ہے، کسی کو عقیدہ پسند ہے تو احکام سے بھاگتا ہے، کسی کو احکام پسند ہے تو جو مطلب معاملات ہیں ان سے بھاگتا ہے، کسی کو تبھی فرض کیجیے کہ انفرادی زندگی کی عبارتیں موضوع ہیں تو اجتماعی سے بھاگتا ہے۔ تو ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر خود بھی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اے نبی آپ ان میں سے کبھی بھی نہیں ہوں گے، آپ کو ان میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ انما امرهم الی اللہ، جو یہ کام کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کی طرف جائے گا، وہی ان کو پھر بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ 160 آیت ہے کہ جس کے پاس، جس کو اللہ نے توفیق دے دی کہ وہ اچھا کام کرے تو اللہ نے پھر اس کے لیے وعدہ بھی کیا کہ اس نیکی کا ہم 10 گنا مثال بدلہ دیں گے۔ لیکن کسی نے برائی کرنے کے طے کر لیا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے اس کا ایک ہی درجے کی برائی کا بدلہ دیں گے، ہم 10 گنا نہیں دیں گے، برائی ایک درجہ دیں گے، لیکن اللہ کے ایک درجہ بھی بہت بڑا ہوگا اور کوئی زیادتی ان کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ قل اننی ہدانی، اے نبی آپ فرما دیں کہ میرا رب ہے جس نے مجھ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، اور یہ دین وہ ہے جو قائم ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ دین وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور یہ ان کے ملت سے جوڑنے والا دین ہے، اور وہ ابراہیم جو تھے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتا ہے، اور ہم نبی کے ذریعے سے ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم کیا کہیں، ہم یہ بات عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو میری نمازیں ہیں، میری عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، جو میری قربانی ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے، اور میرا جینا اور میرا مرنا وہ آپ کے لیے ہے، للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ تو کوئی شریک نہیں رکھتا اپنا، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا۔ اور نبی آپ تو فرما دیں کہ تم لاؤ اسلام نہ لاؤ، میں تو پہلا ہوں مسلمانوں میں سے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا، اور آپ اے نبی آپ فرما دیں 163 میں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب بناؤں گا جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تکسب کل نفس، دیکھو جو انسان کما رہا ہے وہ اس کے خلاف ہی جا سکتا ہے اگر اس نے صحیح طریقے سے نہیں کمایا، اور ایک کا بوجھ ہم دوسرے پہ ڈالیں گے نہیں کہ اگر تم نے گناہ کیا تو بیٹے کو نہیں سزا دیں گے، بیٹے نے کیا ہے تو باپ کو سزا نہیں دیں گے۔
ثم الی ربکم مرجعکم، لیکن سب کو ہمارے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف واپس جانا ہے. پھر وہ بتائے گا کہ تم کیسی کیسی باتوں میں اختلافات ڈھونڈ لاتے تھے، اختلافات پیدا کر دیتے تھے. اے لوگوں، 165 آیت ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو دنیا میں خلیفہ بنایا. سب سے پہلا خلیفہ آدم تھا، پھر اس کے بعد آدم کے خلیفہ کے بعد جتنی ان کی امت ہے سب خلیفہ ہے. لیکن خلیفہ دو قسم کے ہیں. ایک خلیفہ وہ ہیں جو اپنے خلافت کا اقرار کر لیتے ہیں، جو مومن ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں. تو خلیفہ تو کافر بھی ہے لیکن وہ انکاری خلیفہ ہے، وہ باغی خلیفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ جانشین بنا کے بھیجا تھا، اور ہم جس میں سے تمہارے اندر سے کسی کو بڑھا دیتے ہیں، درجات پہ درجات دیتے چلے جاتے ہیں. اور یہ آزمائشیں ہوتی ہیں جس سے وہ انسان گزر کر ان مقامات کو پہنچتا ہے. یوں ہی ہم نہیں دیتے. ان ربک سریع العقاب، لیکن جو ہمارے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا تو عذاب بھی ہم بڑی تیزی سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. سورہ اعراف ہے. اعراف اصل میں وہ منزل ہے جو دو جنت والے اور دوزخ والوں کے بیچ کا ایک منزل ہوگی. قیامت کے دن کچھ دنوں کے لیے ایسا رہے گا کہ کچھ گروہ ایسا ہوگا کہ دونوں کے بیچ میں ہوگا، تو ان کو اعراف والا کہتے ہیں. یعنی دونوں کے بیچ کا مڈل گراؤنڈ، مڈل کہ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں. اور چونکہ وہ ان کی نشانیاں ہوں گی تو نشانی کو بھی اعراف کہتے ہیں. عرف کہتے ہیں ایسی نشانی کو جس سے آپ دوسرے پہچان لیں. تو یہ مکی صورت ہے. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک، اے نبی ہم نے آپ پہ یہ کتاب اتاری ہے، ہماری طرف سے اتاری گئی ہے. یہ فلا یکن فی صدرک، اے نبی آپ کے دل میں اس کے آنے سے تنگی نہ ہو. کبھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات میں کہوں گا کیسے، یہ بات تو سخت ہے، یہ بات مطلب یہ ہے کہ میں خود عمل کیسے کروں گا اور یہ منزل کیسے میں طے کروں گا. آپ اس کی تنگی میں نہ پڑیں. آپ کا کام تو ڈرانا ہے اور مومنین کے نصیحت دینا ہے، اور نصیحت لینے والے مومنین ہوں گے تو آپ کی بات ان کے لیے بھی آسان ہوگی، آپ کو پہنچانا آسان ہو جائے گا. اے لوگوں، اللہ کی بات کو اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کر لو اور اللہ کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو. دیکھو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت قبول کر لیتے ہیں. چوتھی آیت ہے کہ ہم نے کتنی بستیاں ہیں ہم نے جب ہلاکت کا فیصلہ کر لیا تو ان کے اوپر جو عذاب تھا، کبھی جب رات میں آنا تو رات میں آ گیا، یا اس وقت بھی آ گئے جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم، اس وقت جب عذاب آیا تو ان کو جب عذاب آ گیا تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی بڑی زیادتی ہو گئی. چھٹی آیت ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان کے رسولوں سے، اور ہم تمام رسولوں سے سوال کریں گے. ہم ان سے ہی پوچھیں گے جن کے بعد رسول بھیجے گئے تھے، اور ان سے ہی بھیجیں گے رسولوں سے کہ تم نے کیا پہنچایا تھا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، اے نبی ہم آپ کے پاس وہ تمام احوال جو ہے بتا رہے ہیں، جو علم کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور ہم وہاں پہ جو واقعات ہو رہے تھے اس سے دور نہیں تھے، وہ ہمارے نظروں سے اوجھل نہیں تھے. والوزن، 8 آیت ہے کہ جو قیامت کے دن ترازو ہوگی جس میں اعمال ترازو سے ناپے جائیں گے، وہ ان کا کھڑا ہونا اور اس کا ناپنا حق ہے. تو جس کے میزان بڑھ گیا، جھک گیا وزن سے، بس وہی کامیاب ہوں گے. اور 9ویں آیت ہے کہ اور جن کے ترازو ہلکا رہ گیا، اوپر چلا گیا، گناہوں والا حصہ بڑھ گیا اور نیکیوں والا اوپر چلا گیا، تو پھر تو یہ تو خسارے میں آ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا، ہار گئے اپنے آپ کو، اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. 10ویں آیت ہے کہ اے لوگوں ذرا سے یاد رکھو، ہم نے دیکھو دنیا میں تم کو کیسے ٹھکانے دیے ہیں، کیسا تم کو جمنے کے موقع دیے ہیں، اور تمہاری کیسے کیسے زندگی کے سامان پیدا کیے ہیں، عیش کرنے کے سامان کیے ہیں. عیش عربی میں زندگی کہتے ہیں، اردو میں تو خراب معنی میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں عیش جو ہے وہ زندگی کو کہتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، بس کتنے لوگ ہیں میرے بندوں میں جو شکر گزار ہوتے ہیں. پھر اللہ نے پھر نعمت اپنی بیان کی کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہیں کیسی کیسی صورتوں سے تمہیں بنایا ہے. اور ہم نے فرشتوں سے تو آدم کے لیے کہا تھا سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ کیا سب نے. ابلیس تو جو تھا وہ اکڑ گیا، تو وہ سجدہ نہیں کیا اس نے. اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا حکم اپنی جگہ پر سر آنکھوں پہ، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے سے گرے ہوئے کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدمی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے. تو خود تو نہیں اس نے پیدا کیا تھا آگ سے، اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے کو اس نے اپنی برتری کا ذریعہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تھا، لیکن اب مالداری سے غرور میرے اندر آ گیا کہ میں تو مالدار ہوں، یہ میرے آگے کیا چیز ہے، کیسے میں اس سے برابر بیٹھوں گا اس کے آگے. تو اللہ نے کہا کہ اچھا تم اس تکبر میں ہو تو سب ٹھیک ہے، تمہارا جو مقام تھا ہمارے پاس سب ختم، اب تم دنیا میں ذلیل ہو کے اتر جاؤ. تو اس نے کہا تم نے تکبر کیا ہے تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو بالکل ہم نچلا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے، اور بالکل جیسے کہتے ہیں کہ حقیر بنا دیں گے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ میرے لیے طے کر دیا ہے. تو ہو سکتا تھا وہ چاہتا تھا توبہ کر لیتا، لیکن اس کے اندر توبہ کا کوئی مزاج ہی نہیں تھا اس کا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے یہ کر ہی دیا ہے تو آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے، مجھے مرنے مت دیجیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کر دیتے ہیں.
ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہا ہے 16ویں آیت میں کہ اللہ میاں آپ نے مجھے بھٹکا دیا، یعنی مجھے آپ نے خواہ ایسا حکم دیا جو میری مرضی کا نہیں تھا، آپ نے مجھے بھٹکا دیا، یعنی خود سجدے سے انکار کیا، الزام اللہ پہ لگا رہا ہے. آج بھی ہم یہی کرتے ہیں، جب کوئی بات ہوتی ہے اللہ پہ ڈال دیتا ہے، اللہ میاں آپ کی وجہ سے سب ہوا ہے، اللہ نے آپ نے کر دیا. لا خدن نہ. تو اس نے کہا کہ اب میں ان کے ساتھ ان کے سیدھے راستہ جو ہے نا وہاں بیٹھا ملوں گا، ان کو بیٹھا ملوں گا وہاں پر، آگے سے پیچھے سے ان کے آؤں گا، دائیں سے اور بائیں سے، اور آپ دیکھیے گا میری وجہ سے میرے ان پہ چال چلوں گا کہ آپ کو اکثر بچے آپ کے بندے جو ہیں شکر گزار نہیں ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ تم ساری ذلتوں کے ساتھ تم دنیا سے نکل جاؤ، یا ہمارے پاس سے نکل جاؤ، اور تمہارے لیے رحمت کا سارے راستے بند ہو گئے، اور جو تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے چلے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کروں گا میں، اور جہنم سے سب کو بھر دوں گا. اور پھر آدم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی بیوی کو، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہنا چاہو، رہنے کے لیے تمہارے ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ تم جیسا چاہو رہو، لیکن دیکھو ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اب یہاں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ان کے دلوں میں، دونوں کے دل میں ڈالا. یعنی پھر یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ شیطان نے اکیلا آدم کو یا ہوا کو نہیں بھٹکایا تھا، جیسا عیسائیت کہتی ہے کہ ہوا نے آدم کو بہکایا. تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ کھل گئیں، ان کا جو لباس تھا وہ ہٹ گیا ان کے اسے. تو اس کے بعد وقال ما نہاکما، اور اس نے کہا کیا ان سے؟ اس نے کہا اصل میں تمہیں یہ درخت معلوم ہے کیوں کیا ہے؟ اگر تم یہ کھا لو گے تو تم انسان ہو نا، تو انسانیت میں تو بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، کبھی تم بھول جاتے ہو، تمہارے اندر جسمانی کمزوریاں ہیں، تمہارے اندر پیشاب پخانہ ہوتا ہے، تم فرشتے بن جاؤ گے. تو کھا لو نا اسے، بس مزہ ہی آ جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے زندگی رہو گے. تو انسان کی دو ہی حسرتیں ہوتی ہیں کہ اس کے جسم سے کوئی تکلیف اس کو نہ ہو، اور دوسرا زندگی ہمیشہ کی ہو. تو اس نے یہی اس کو وسوسے دکھائے. وقاسم ہو، قسمیں کھا کے بتایا کہ صاحب آپ سے بڑھ کر مجھ سے بڑھ کر آپ کو خیر خواہ نہیں ملے گا کوئی. یعنی دشمن اگر آپ کو خیر خواہی کرے تو آپ سوچئے کتنا کامیاب دشمن ہوتا ہے وہ، جو آپ کو مطمئن بھی کر دے. اور آج کل یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے آپ دیکھیے دھوکے ہوتے ہیں لیکن دوستی کے نام پہ ہی ہوتے ہیں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس اس نے ان کو مائل کر دیا اپنی باتوں سے جو اس نے سجا کے پیش کی تھیں، اور انہوں نے چکھ لیا. بس ہونا کیا تھا کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئیں. اب وہ حالانکہ وہاں اور کوئی نہیں تھا، دونوں اکیلے ہی تھے، میاں بیوی تھے، لیکن ان کو یہ بات انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں کو اکیلے میں بھی چاہتا نہیں ہے کوئی دوسرا اس کو دیکھے یا دکھا جائے، تو وہ چھپانے لگے. درخت کے پتے توڑ کے اس کو اپنے جسم کو چھپانے لگے. وَنَادَاهُمَا، اسد اللہ کے رب نے ان کو، ادنیٰ نے پکارا ان کو، کیوں بھائی ہم نے تم کو روکا نہیں تھا اس درخت سے کھانے سے، اور تم سے ہم نے نہیں کہا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کو دوست کیسے مان لیا؟ اب یہ فرق ہے آدم علیہ السلام میں اور ان میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا، اللہ میاں ہم نے بہت زیادتی کی، لیکن ہم آپ سے صرف ایک ہی امید کرتے ہیں، ہم معاف کر دیجیے، رحم کر دیجیے، ورنہ ہم تو مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، لیکن اب تمہارا ٹھکانہ دنیا میں رہوگا، یہاں نہیں رہو گے تم، اور تمہاری دشمنیاں بھی ایک دوسرے سے چلیں گی، اور زمین میں ایک مدت تک رہنا ہے تمہیں، پھر واپس آؤ گے. تو یہاں پر یہ عیسائیت کا بالکل اس میں تردید ہے، جو عیسائیت کہتی ہے اوریجنل سن، کہ انسان نے، آدم نے جو غلطی کی تھی وہ غلطی اللہ تعالیٰ معافی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے خاطر اس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، پھر ان کو سوری بھی دیا، تب جا کے وہ گناہ معاف ہوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام باقاعدہ معافی لینے کے بعد بالکل گناہ سے پاک ہو کے وہ دنیا میں اتارے گئے تھے. قال فیہا تحیون، 25ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارا یہیں پہ زندگی تمہاری گزرے گی، یہیں پہ تمہاری موت آئے گی، اور یہیں سے تم کو پھر ہم دوبارہ قیامت کے قریب پھر دوبارہ اٹھائیں گے، نکالیں گے. یا بنی آدم، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو اس کی ہدایت پورے بنی آدم کو کیا دی؟ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے لوگو ذرا سا آپ سوچئے 26 میں کیا بات اللہ نے کہی ہے. کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہو کہ کپڑے پہنتا ہو، لیکن ان کی اپنی جس طریقے کی زندگی ہے وہ ان کی وہی کافی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا تصور دیا ہے، جو شرم کا تصور دیا ہے، اس کا علاج کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک لباس کی شکلیں بنا دی، ایسی چیزیں بنا دی جس کو تم لباس بنا لو تاکہ تمہاری شرمگاہیں جو ہیں چھپی رہیں. اور ہم نے اس لباس میں زینت کی چیز بھی رکھی ہے، تمہارے طرح طرح کے ذوق ہیں، طرح طرح کا تمہیں دل چاہتا ہے، سب چیزوں کے وہ دونوں کا خیال رکھا ہے ہم نے. تو اسلام میں لباس جو ہے اس کی لازمی باتیں کیا ہیں؟ لازمی طور پر سب سے پہلے تو اس کے یہ کہ ستر پوشی ہو اور اس کے ساتھ زینت کام کریں. لیکن آج کے دور میں ستر پوشی غائب ہو گئی ہے اور زینت ہی زینت رہ گئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر لباس پہنے ہیں مگر مکمل عریاں بھی ہے. اور خاص طور سے عورتوں میں تو یہ چیز آج کل ایسی بڑھا دی گئی ہے کہ آپ کہیں پہ نکل ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. اور کوئی بڑی سے بڑی جو اعلیٰ ترین مجلسیں ہوتی ہیں اونچے لوگوں کی، اس میں جوائے عریانیت کے کچھ ہوتا ہی نہیں.
اور دیکھو تقوی کا لباس اختیار کرنا، تمہارا لباس بھی اگر ہو نا تو وہ حرام کا نہ ہو، وہ اکڑنے کا نہ ہو، بلکہ تقوی والا لباس ہو. یہ خیر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اس بات کو بتاتا ہے، لیکن تم یاد دہانی لے سکتے ہو تو ضرور لے لینا. یا بنی آدم 27ویں آیت ہے کہ دیکھو تمہیں شیطان تمہیں نہ بھٹکا دے، جیسے اس نے تمہارے باپ دادا کو، ماں باپ کو تمہارے بھٹکایا تھا، جنت سے نکلوا دیا تھا ان کو، اور ان کے لباس اتروا دیے تھے، اور تم کو وہ وہاں سے دیکھتا ہے، وہ اس کا قبیلہ جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور ہم نے مگر شیطان انہی کو دوست بنا سکتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. اور یہ کون ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی فحاشی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے، تو اس میں کون سی نئی بات؟ واللہ امرنا بہا. اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو اسی کہا ہے کہ نہیں تم تو آج نیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جتنے آپ اوریاں ہوں اتنے ہی نیچرل ہیں. اللہ نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو فحاشی کا کبھی حکم نہیں دیا کسی کو، کیا تم اللہ پہ وہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے بھی نہیں؟ 29ویں آیت ہے قل امر ربی بالقسط. اے نبی آپ فرمائیں میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ، سجدہ کرو، عبادت کرو، تو اس وقت تم اچھے سے اچھا لباس قائم کرو، اور اللہ کو مخلص ہو کر دین میں اللہ سے دعا کرو، پکارو. اور یہ بات یاد رکھو جیسے تم کو اللہ نے پیدا کیا ویسے ہی واپس لوٹا بھی دے گا تمہیں. فریقاً ہدا، تو ایک گروہ جو ہے یہاں دنیا میں جب رہے گا تو ہدایت پہ آ جائے گا، ایک نہیں پائے گا، گمراہ ہو جائے گا. اور شیطان جو ہے وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہدایت پر. یا بنی آدم، اب یہاں دیکھیے 31 آیت 31 آیت کہ اللہ نے پھر یہاں پر ایک بہت اہم ہدایت نامہ دیا کہ اے لوگوں اپنی زینت کا لباس پہنا کرو، خاص طور سے کب؟ جب تم عبادت کرنے والے ہو. مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی وزیر سے ملنے جائیں، کسی اہم آدمی سے ملنے جائیں، سب سے اچھا لباس پہنیں گے، لیکن مثلا عبادت کرنے کے لیے جائیں تو بالکل سب سے گندا، سب سے بکھرا ہوا، بالکل بے جوڑ قسم کا لباس پہن کے جائیں گے. اللہ نے کہا کہ اپنی زینت کا وہ رنگ جو تم دوسری مجلسوں میں اختیار کرتے ہو وہ اپنی عبادت میں بھی اختیار کرو. کلو واشربو، اور کھاؤ اور پیو، اور دیکھو اسراف مت کرو. ایک جملے میں اللہ نے پورے کھانے کے اصول کو، ساری طب اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی. کیا کہ کھاؤ اور پیو، سب کھاؤ لیکن بس اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، ضرورت سے زیادہ مت پیو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. 32ویں آیت ہے اور اے نبی آپ پوچھیں ان سے کہ اللہ نے کسی کے لیے جو زمین میں ہم نے طرح طرح کی زینتیں نکالی ہم نے حرام کیا ہے ان کو کسی پر؟ ہم نے تو نہیں حرام کیا. اور ہم نے جو رزق نکالے ہیں طیب جو ہوتے ہیں کہ ہم نے کسی پر حرام کیا؟ نہیں، ہم نے تو حرام نہیں کیا. قل ہی للذین آمنوا، لیکن آپ ان سے ایک بات فرما دیں کہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ دنیا میں سب کو ملیں گی، کافر کو بھی اور مومن کو بھی، لیکن آخرت میں صرف مومنین کو ملیں گی. خالصتاً یوم القیامہ، مومنین ہوں گے جن کو صرف ملیں گی، اور کافروں کو وہ چیزوں سے محروم رکھا جائے گا. آیتیں ہم بتاتے ہیں تمہیں، علم رکھنے والوں کی قوم کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہیں وہ. 33ویں آیت ہے کہ اے ربی آپ فرما دیں کہ میرے رب نے تو ہر فحش بات کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو، چاہے کھلی ہو، چاہے چھپی ہو، اور ہر گناہ کو حرام کیا ہے. اور اللہ کے ساتھ سرکشی کو، جس کا کوئی تمہیں حق نہیں ہے، اس کو منع کیا ہے. اور دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اور اللہ پہ وہ بات کہو جس پہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ 2 دنیا میں مدتیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی ہوتی ہے جس کی موت آتی ہے، لیکن ایک امت ایک قوم کی ہوتی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ایک قوم جو ایک قوم سے لوگ جڑے ہوتے ہیں تو اس قوم کی ایک مہلت ہوتی ہے. رومن ہے، ایک زمان تھا، کئی سو سال رہے، اس کے بعد آج کو ان کا کوئی وجود نہیں ہے. عاد کی قوم تھی، اب آج کوئی وجود نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہے اس میں 35ویں آیت ہے کہ تمہارے پاس جب رسول آئیں اور تمہیں ہماری باتیں بتائیں تو پھر اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، تو پھر تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کذبوا، لیکن اس کے مقابلے میں 36 ہے جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، ہمارے مقابلے میں اکڑ گئے، اپنی دنیا کی دولتوں کو سمجھنے لگے کہ ہم اللہ کے مقابلے ہمیں زیادہ طاقت ہے ہمارے پاس، تو وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. فمن اظلم، تو وہ آدمی کتنا ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹی باتوں کو بہتان باندھ کے نکالے اور جھوٹی باتوں کو اپنی طرف سے اللہ کی باتوں کو جھٹلائے. ان کا تو ہم نے لکھ دیا ہے کتاب میں کہ ان کا حصہ بدلہ کیا ہوگا. حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، جو ہمارے فرشتے، موت کے فرشتے جب ان پہ آئیں گے اور ان کی وفات دیں گے ان کو، تو ان سے پوچھیں گے تمہارے وہ خدا کہاں گئے جو تم پکارتے تھے؟ کہتے ہیں ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. اس وقت ہی وہ اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ واقعی ہم سے کفر ہوا تھا. قالت خلو، تو ان سے کہا جائے گا 38 میں کہ جو ان قوموں میں تم بھی داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جا چکی ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں. اور ایک امت دوسری امت کو لعنت بھیجے گی. جب جنت میں جہنم والے کیا ہوں گے؟ ہر امت دوسری امت کو لعنت بھیجے گی.
اور وہ کہیں گے والذین کذبوا بآیاتنا، اور لیکن جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تکبر کیا تھا، ان کا تم ٹھکانہ جہنم ہے، تم لعنت بھیجو نہیں بھیجو، سب کو وہیں پہ جمع ہونا ہے۔ اور جبکہ مومنین کا معاملہ اللہ نے کیا ذکر کیا، وہ ایک امت دوسری امت پر رحمت بھیجتی ہے، ان پہ دعا کرتی ہے، ان کے لیے مغفرت کرتی ہے۔ فمن اظلم، تو وہ آدمی کتنا ظالم ہوگا، 47 آیت ہے، کہ جو اللہ پہ جھوٹی باتوں کا احترا باندھے، بہتان باندھے اور اپنی اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کتاب میں رکھ رکھا ہے۔ جب ان کے بعد رسول آئیں گے تو ان سے کہیں گے وہ کہاں گئے، اور اس کے بعد ہاں یہ لعنت وقتا، یہ تو میں پڑھ چکا تھا۔ حتیٰ اذا ادارکوا جمیعا، جب کہ وہ سب مل جائیں گے تو ان سے پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تم نے ہم کو بھٹکایا، آخری والے کہیں گے پہلے والوں سے تم نے غلط راستے اختیار کیا تھا، ہم بھی بھٹک گئے اس چکر میں، تو اللہ میاں انہوں نے ہمیں جو بھٹکایا ان کو آپ دوہرا عذاب دیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جتنا بھی عذاب تمہیں ہو رہا ہے نا اتنا ہی ان کو بھی ہوگا، لیکن تمہیں لگے گا ان کو بھی وہی لگے گا کہ دوہرا ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کا تھوڑا سا عذاب بھی بہت گناہ ہے، کئی گناہ ہے۔ وقالت اولاہم، لیکن وہ پہلے والے سے دوسرے والوں سے کہیں گے کہ بھائی تمہارا ہمارے اوپر کوئی احسان ہے، بھائی ہم نے غلط کام کیا، تم نے کیوں اختیار کیا اسے، تو تم خود اپنا عذاب چکھو، تم نے خود یہ کیا کام، تو ہم پہ کیوں ڈالتے ہو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، 40ویں آیت ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، جنت کے دروازے، اور جنت میں داخلہ ہی نہیں دیا جائے گا۔ ایک اونٹ اگر ایک سوئی کے ناکے کے اندر سے سوراخ میں سے گزر جائے تو ہو سکتا ہے ہم جنت میں داخلہ دے دیں، اور چونکہ وہ گزر ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ ناممکن ہے کہ ان کو داخلہ دیا جائے۔ ہم مجرموں کو ایسا ہی سزا بدلہ دیتے ہیں۔ لہم جہنم، ان کے لیے 41ویں آیت ہے کہ جہنم، ان کا بچھونا کیا ہوگا، جہنم، اور ان کا اوپر ڈھانپنے کا اور مطلب اوپر ڈالنے کی کیا چادر ہوگی، وہ بھی جہنم آگ ہوگی۔ یہی عذاب ہے ظالموں کا۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیے 42 میں، ان کو تو ہم نے وہ کام دیے تھے جو وہ کر سکتے تھے، تم بھی کر سکتے تھے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا، وہ جنت والے ہوں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ 43 ہے۔ اور اب جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو دل میں دنیا میں ان کے ایک دوسرے سے کچھ گلے شکوے شکایتیں کچھ زیادتیاں چیزیں ہوں گی، لیکن ہم وہاں پہ ان کے دل سے ساری قسم کی جو کینے ہیں دل کے سب صاف کر دیں گے۔ نہروں میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو وہ ہدایت اللہ کی دی ہوئی تھی جو ہمارے کام آ گئی، آج ہمیں ہدایت نہ ملی ہوتی تو ہم یہاں کہاں ہوتے، اور ہمارے پاس جو رسول آئے تھے بالکل حق تھے۔ اور ان سے پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کو تمہارے عمل کی وجہ سے تم کو ہم نے وراثت میں دے دیا۔ اس کے بعد وہ نادا اصحاب الجنہ، وہاں پہ ایک پکار بھی لگے گی، وہاں پر جب جنت میں قیامت کا منظر چل رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا تو اس وقت جنت والے جو ہیں جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تو اپنی باتیں جو اپنے رب سے سنی تھیں ان کو مانا، آج ہمیں تو پتہ چل گیا کہ وہ باتیں جو مانی تھی بالکل سچی تھیں۔ 44ویں آیت ہے، تو کیا تمہیں بھی اب جو باتیں اللہ نے کہی تھی تمہیں سچ سمجھ میں آ گئیں؟ تو کہیں گے ہاں بھائی سمجھ میں تو آ گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ ظالموں پہ تو لعنت ہی لعنت ہے، وہ اللہ کے راستے سے رکاوٹیں ڈالتے تھے اور ہر بات کو ٹیڑھا انداز سے لیتے تھے، سیدھا انداز سے جاتے ہی نہیں تھے کسی بات میں، اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ 46ویں آیت ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ سا پڑا ہوگا، حجاب ہوگا، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جو ان کے چہروں سے جن کو پہچانا جا سکتا ہے، تو وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے بھائی تم پہ تو سلامتی ہو، اور وہ جنت میں نہیں گئے ہوں گے لیکن ان کی خواہش ہوگی کہ ان کو جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب یہ خواہش ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پوری بھی کر دے گا۔ 47ویں آیت ہے، لیکن جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ میں ان کے ساتھ مت کیجیے گا ہمیں۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے یا تو گناہ کبیرہ بہت کیے تھے انہوں نے، یعنی شرک نہیں کیا تھا انہوں نے، دوسرے گناہ بہت کیے تھے، اور ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ صحیح کرتا تو جہنم میں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو امید ہوگی کہ معاف کر دے گا وہ۔ ونادا اصحاب الاعراف، تو یہ اعراف والے لوگ جو ہیں ان کے ایسے لوگوں کو پہچانیں گے جن کو وہ دنیا میں پہچانتے تھے، تو اسے کہیں گے کیوں بھائی تو دنیا میں تو بڑے مالدار بنے ہوئے تھے اور تم تو بڑے تکبر میں رہتے تھے، آج کہاں گیا وہ تمہارا سب؟ ہؤلاء الذین اقسمتم، اور تم تو یہ کہتے تھے مومنین کے بارے میں قسمیں کھا کھا کے کہ یہ کمزور قسم کے لوگ ان کو اللہ میاں کیوں دے گا، ہم کو دیا اللہ نے، ہم نوازے جائیں گے، اب تو تم تو جنت میں چلے جاؤ، اے لوگوں جن کو یہ لوگ دھتکارتے تھے تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، نہ تو اب کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ 50ویں آیت ہے، ونادا اصحاب النار، اس وقت آگ والے کہیں گے، جہنم میں جانے والے جنت والوں سے کہیں گے ارے بھائی تھوڑا سا کبھی کبھی ہمیں پانی وہاں سے بھیج دیا کرو اور کوئی پھل ول بھیج دیا کرو، تو اس وقت ان سے بتا دیا جائے گا ان کو اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اس کو حرام کر دیا ہے، ایک ذرہ اب ہم کو نہیں کھانے دیں گے، دنیا میں ہم ان کو پہاڑوں کے برابر ہم نے رزق دے دیا لیکن اب ایک دانہ ہم نہیں دیں گے۔ الذین اتخذوا، انہوں نے کیوں ہم نہیں کریں گے ایسا؟ 51ویں آیت میں، کیونکہ ہمارا جو دین ہم نے اتارا تھا اس کو انہوں نے کھلونا بنا دیا، اس کا مذاق اڑا دیا، اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا۔ آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے ہم سے ملنے کو بھول گئے تھے، جیسے وہ ہم کو بھول گئے تھے،
اور ہمارے آج کے ملنے کو بھول گئے تھے، اب آج ہم ان کو بھلا دیں گے. کل ہم کو بھولے ہوئے، آج ہم ان کو بھول جائیں گے. اور ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے. 52ویں آیت ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، جبکہ ہم نے ان کے پاس جو کتاب بھیجی تھی اس میں ہر طرح کی تفصیل تھی، ایک ایک علم دے دیا تھا ہم نے، ہدایت کا، رحمت کا، لیکن بس ایمان والوں ہی کو فائدہ ہوتا تھا اس سے. 53 آئے تھے کہ اے لوگوں، دنیا میں تم جب یہ باتیں کرتے ہو کہ قیامت یہ ہوگی اور اب قیامت، تو وہ قیامت کا واقعات کو بھول کے یہ پوچھنا شروع کرتے آئے گی کس دن، کیسا ہوگا. یعنی دوسرے الفاظ میں ان کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ قیامت کو آنا ہے کہ نہیں، بس اس تاریخ میں پڑ جاتے ہیں. آج بھی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخیں نکالتے رہتے ہیں. تو وہ حقیقت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعویل تو جب آ جائے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بھلا کے رکھا تھا اللہ کے آگے، اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے. کیوں؟ انہوں نے اپنے آخرت کو نہیں بنایا تو انہوں نے اپنے آپ کو بھلا کے رکھا ہوا تھا. قد جاءت رسول ربنا، وہ کہیں گے اچھا واقعی رسول تو اس حق پر آئے تھے، اب ہمارا کوئی شفیع ہے جو شفاعت کر دے، یا ہم کو واپس لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم دوبارہ وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگا، یہ والا کام نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بھائی، اب تو آپ ہار چکے، آپ کی تو ہار ہو گئی، اب ہار کے بعد کھیل دوبارہ نہیں شروع ہوتا. اور ان کو جو بھٹکنے کے سامان خوب کرتے تھے وہی ان کے لیے خسارہ بن گئے. 53 آئے تھے کہ رب تمہارا وہ رب ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور پھر عرش کے اوپر جا کے اس کا ٹھہر گیا. رات کو دن میں لے آتا ہے، کبھی دن کو رات میں لے آتا ہے، رات کو دن اور رات ایک دوسرے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں، کبھی یہ اس کو چھانپتا ہے، کبھی وہ اس کو ڈھانپتا ہے، اور ایسا لگے گا جیسے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ منظر دنیا کا منظر آسمان پہ سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے دنیا دوڑ رہی ہے، تیزی سے دوڑتی ہوئی دکھے گی. یہاں بھی نہیں دکھتی. یہاں قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیچھے ایسے آتے ہیں جیسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ہم نے سورج اور چاند بنائے، ستارے بنائے جو مسخر ہیں، ہمارا حکم ہے، اس کے پابند ہیں وہ. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے 2 حق ہیں، ایک تو پہلا حق تم مان لو، تو وہ مان لو تو اچھی بات ہے، وہ تو تم مانو نہ مانو تم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق تمہاری ہوئی ہے. یہ پہلا حق ہے جو اس کا انکار لوگ کرتے ہیں. اگر مان لیتے ہیں تو اتنا مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی گاڈ کریٹڈ اس اور نیچر کریٹڈ اس، لیکن دوسرا حکم اور ماننا پڑے گا تمہیں کہ جس نے پیدا کیا اسی کو تمہارے اوپر حکم چلانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، جو رب والا ہے، ساری دنیاؤں کا رب ہے. اے لوگوں اللہ کو پکارو. 55ویں آیت ہے تم گڑ گڑا کے مانگو، اور وہ بڑی آہستہ آہستہ مانگو، کبھی کھل کر، کبھی چھپ کر، کبھی زور زور سے، کبھی دھیرے دھیرے. اللہ تعالیٰ زیادتیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور دیکھو زمین میں جب ہم نے تم کو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں دی ہے، اس کے اندر بگاڑ میں پیدا کرو. اور دیکھو اللہ کو خوف سے بھی پکارو اور لالچ سے بھی پکارو. جب یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ سونے گا نہیں تو خوف سے مانگو، اور جب امید ہو گئی کہ ہم سب کچھ کام ہو جائیں گے تب بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھو. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے محسنین سے بہت قریب ہے. 57ویں آیت ہے کہ دیکھو اس رحمت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، بشارت دیتی ہیں وہ پانی کے آنے کی، کہ اس کے پاس سے جو پانی کی رحمت ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. اور جب وہ بوجھل ہو جاتے ہیں، بادل بھاری ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو کسی ایسے شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں جو بالکل مردہ ہو چکا تھا. وہاں سے ہم پانی جب گراتے ہیں تو اس میں سے ہر طرح کے پھل زمین میں سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہم انسانوں کو جو مردہ ہو چکے ہوں گے ان کو ہم زندہ کریں گے. تو ہمیں اس بات سے تذکیر ملتی ہے کہ نہیں ملتی. والبلد طیب، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اچھے مزاج کی مٹی ہوگی اس کی پیداوار بھی اچھی ہوگی. یعنی جو اچھے مزاج کا انسان ہوگا وہی اچھی باتوں کو قبول کرے گا. جس کی طبیعت میں خباثت ہے وہ خبیث چیزوں کو ہی جائے گا. اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس کے اندر سے کوڑا کچرا اور کانٹے ہی نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے شکر کرنے والوں کے لیے یہ باتیں پھیلا پھیلا کے بتاتا ہے، گھما گھما کے بتاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اب یہاں پہ 59 آئے تھے کہ نوح کے پاس ہم نے ان کی قوم کو بھیجا، نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا، انہوں نے کیا کہا، اے لوگو اللہ کی عبادت کر لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اور یہ تم نے خدا بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور میں تمہیں ایک عذاب عظیم سے، عذاب سے جو بڑے دن آنے والا ہے اس میں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو ان کے سرداروں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ تو لگتا ہی ہے کہ بہک گئے ہیں، آپ اول فول بکنے لگے ہیں، آپ کو ہمارے راستے سے کچھ نئی باتیں آپ کو کہاں سے یہ مل گئیں. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی گمراہی کی بات میں تم سے نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے. ابلغکم، میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں پہنچا دوں. 62ویں آیت ہے، اور میں تمہاری خیر خواہی میں یہ بات کر رہا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے رکھا کہ تمہیں اس بات پر کیا تعجب ہوتا ہے کہ تمہارا ایک خدا ہے جس نے تمہیں اتنے نعمتوں سے نوازا، اب تمہارے پاس اس نے ایک کلام بھیج دیا تو تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ خدا کون ہے، اور بھیجنے والا اس کو بھیجنے کی ضرورت کیا پڑ گئی، اور آپ ہی کیوں لے کر آئے. تم میں سے ایک آدمی ہوں میں تو یقیناً، لیکن مجھے اللہ نے چن لیا ہے، اور صرف اس لیے کہ میں تم کو ڈرا دوں تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی رحمت میں اندر آ جاؤ. فقط زبو،
64ویں آئے تھے، لیکن وہ تو جھٹلانے پہ اتر گئے تھے اور اس کو ان کے ہٹنے پہ جم گئے. فان جینا، تو ہم نے اس کو نوح کو اور اس کے قاتل ایمان لانے والوں کو اس کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد ساری زمین میں جتنے آبادیاں تھیں سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، کیونکہ وہ اندھے بہرے ہو گئے تھے، ان کے اندر اندھا پن آ گیا تھا، ہدایت کی روشنی دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے وہ. ویلا عادن، اس کے بعد عاد کا مسئلہ دیکھ لو کہ ان کے بعد ہم نے ہود کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھو خدا کے علاوہ کسی کو خدا بنانا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ بچنا نہیں چاہتے اللہ سے. تو 66ویں ہے، انہوں نے کیا کہا، ان کے سرداروں نے کہا کہ ارے یہ تو بڑا بیوقوف قسم کا، ایسی بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں، ارے ہم اتنے اسمارٹ لوگ اور ہمارے آگے یہ فولش باتیں کر رہا ہوں. آج بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے جتنے بڑے بڑے مجلسیں ہیں اس میں آپ ذرا سے اسلام کی بات کریں، ذرا سے دین کی بات کریں، اچانک پتہ چلے گا صاحب انسان بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. تو ہماری دنیا جو ہے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم سمجھدار ہیں کیونکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جو آدمی آخرت کی فکر کر رہا ہے وہ بیوقوف ہے. اور ہمارا خیال ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے خود ہی بنا دی سب چیزیں. تو انہوں نے کیا کہا، اور نبیوں کا تذکرہ کتنا زبردست ہوتا ہے، کتنے سوبر طریقے سے، کتنے سمپل طریقے سے، اور کتنا پازیٹیو تو بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں بیوقوفی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میرا تو ایک رسالت کا کام ہے، وہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں لا کے بتا رہا ہوں، اور میرا کام تمہیں پہنچا دینا ہے، میری پوری خیر خواہی تمہارے ساتھ ہے، اور میں امانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد 69ویں آیت ہے کہ تمہیں اس بات میں کوئی تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے ذکر آ گیا اور ایک آدمی تمہارے اندر سے ہی لے کر آیا تاکہ تمہیں ڈرا دے. اور دیکھو تم اس سے پہلے، تمہاری قوم سے پہلے قوم نوح تھی، اب تمہیں اللہ نے تمہیں ان کے جانشین بنا دیا، اور دیکھو قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تخلیق میں جو قداور تم ہو، جتنے قد تمہارے دے دیے ہیں، جتنا تمہاری جسمانی طاقت دی ہے، وہ تو کسی اور کو نہیں دی. تو دیکھو اللہ کی مہربانیوں کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو انہوں نے کیا کہا 70ویں آیت میں کہ آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ کا خیال یہ کہ ہم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور ہمارے باپ دادا جن کو عبادت کرتے آئے تھے ان کو ہم بیکار کر دیں، غلط کہہ دیں انہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال یہ کہ ہم غلط ہیں تو آپ کا اگر آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی دھمکی، آپ اپنی دھمکی پوری کر کے دکھا دیں اگر آپ سچے ہیں. قال قد وقع، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، لگتا یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے ایک عذاب کی شکل تم نے خود ہی بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو تم نے خود ہی دعوت دے دی ہے. تم ایسے ناموں کے بارے میں مجھ سے بحث کر رہے ہو جن کو تم نے خود ہی نام رکھا ہوا ان کا، تم نے، وہ تمہارے باپ دادا نے، نہ تو کوئی ان کے قرآن میں آیت اتری ہے، نہ اللہ نے کوئی کتاب اس کے بارے میں اتاری ہے. تو ٹھیک ہے، تم دیکھتے رہو، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. تو ہم نے ان کو رحمت سے اپنی نجات دے دی، ہود کو، ان کے ایمان لانے والوں کو، اور جو لوگ ان کے باقی تھے ان کی جڑیں کاٹ دی ہم نے، ان کا وجود مٹا دیا ہم نے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِلَىٰ سمود، اور سمود کی بات کو آپ دیکھیے کہ سمود کے ساتھ کیا ہوا کہ قوم سمود میں ہم نے صالح کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو مت مانو، اور دیکھو میں بہت کھلی نشانی لے کر آیا ہوں، تم نے نشانی مانگی، ضرور اللہ نے تمہیں ایک اور نشانی دے دی. 73ویں آیت ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی ہے جو بغیر کسی پیداوار کے ہو گئی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پہاڑوں میں سے اس کو ایک دم نکال دیا. تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس میں نشانی ہے، تو زمین میں اس کو کھانے دینا، اس کو دیکھو، اس کو چھونا نہیں غلطی سے، کوئی تکلیف مت دینا اس کو، ورنہ تمہیں بڑا دردناک عذاب ہو جائے گا. 74ویں آیت ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم سن چکے ہو قصے عاد کے، تم سے پہلے کہتے ہو کیا ہوا ان کے ساتھ، کہ اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، ان کے کیسے کیسے ان کے زمین کے آسان جگہیں تھیں جہاں وہ خوب پیداوار کرتے تھے، محل بناتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کے تم محل بناتے ہو اپنے محلوں میں، اور محل تراشتے ہو کہاں سے؟ پہاڑوں سے، پہاڑوں کو گھر بنا لیتے ہو. تو دیکھو اللہ کی نشانیوں کو یاد رکھو، لیکن زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ. تو ان کے سرداروں نے کیا کہا، الذین استکبروا، وہ لوگ جو تکبر کرنے والے تھے ان کے سردار، انہوں نے کیا کہا، ضعیفوں سے، کمزوروں سے پوچھا کہ بھائی تم کیا یہ صالح کو رسول مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم تو مانتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم نے چونکہ مان لیا ہے اس لیے ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے ان کو. انما ارسل بہ مؤمنون قال الذین استکبروا، تو تکبر والوں نے کہا کہ چونکہ تم نے ان کو مان لیا ہے تو ہم تو ان کو نہیں مانیں گے. فآخروا الناقۃ، اس کے بعد انہوں نے مزید کام یہ کیا کہ اس اونٹنی کی جڑ کاٹ دی، اس کے کوچے کاٹ دی. گھٹنے سے اگر اونٹنی کو مار دیا جائے اور گھٹنے اسے بیچ میں سے جو ہوتا ہے جوڑ سے وار کر کے اس کو الگ کر دیں پیر کو، تو پھر وہ کھڑے نہیں ہو سکتی اور بیٹھے بیٹھے مر جائے گی. تو وہ اس کے جڑ کاٹ دی. نتیجہ کیا ہوا، تو انہوں نے اللہ کے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. تو ان سے کہا گیا کہ بس ٹھیک ہے اب تم 3 دن آرام کر لو. اور ان سے صالح نے کہا، انہوں نے کیا کہا صالح سے کہ اچھا بھائی اگر آپ کو بڑا زوم ہے کہ آپ رسول ہیں اور آپ کو خدا ہے تو دکھا دیں ہمیں کیا دکھانا ہے تو آپ کے خدا کی طرف سے. فاخذہم رجفہ، تو ان پر ایسا کڑاکے دار زلزلہ آیا جو ان کے پہاڑوں کے اندر گھروں میں گھس گیا، اور اس نے وہاں پر ان کی موت کو وہاں پر ان کو جا لیا، اور اپنے گھروں میں وہ بالکل اوندھے منہ پڑے ہوئے ملے،
بالکل پلٹ کے ختم ہو گئے. فتولی عنہم، تو وہ نبی صالح جو تھے وہاں سے جب منہ پھیر کے جانے لگے تو انہوں نے کیا کہا ان سے، اے لوگو میں نے تو اپنی پوری بات تمہاری طرف پہنچا دی تھی اور میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تمہیں خیر خواہ اچھے نہیں لگتے. تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تمہیں دیاشی کرتے ہیں، تمہاری اولاد اور عورتوں کو لوٹتے ہیں، مال کو لوٹتے ہیں، وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں. لیکن جو تمہاری بھلائی کا کرنے والے ہیں ان کو سے تمہیں مزہ نہیں آتا. ان کو تم مولوی صاحب اور مطلب یہ کہ فلاں صاحب صوفی صاحب فلاں صاحب کیا بنا کے ان کا تم نکمے بنا دیتے ہو، اور تمہارے جو عیاش ترین لوگ ہیں وہ تمہیں پسند آتے ہیں. ولوطن، پھر اس کے بعد اللہ نے 76 اور 80 میں آئے تھے کہ لوط کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ان کو نبی اللہ نے بنایا اور کہا کہ جاؤ اس قوم کے پاس جاؤ جو بدکاری کرتی ہے، کہ مردوں کا مردوں سے تعلق بناتی ہے جنسی طور پر، اور اس سے پہلے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو وہ آئے تھے ان سے بعد میں کہا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ اپنی ضرورت جو جنسی ضرورت عورتوں سے پوری کرنی ہے وہ تم مردوں سے پورا کرتے ہو، تم تو بہت ہی اپنی جنسی ضرورت کے لیے اسراف میں پڑ گئے ہو. تو انہوں نے کیا کہا ان کی قوم نے کہ ارے بھائی آپ کو اگر آپ نے نیک بنتے ہیں نا تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے. آج کل بھی یہی صورتحال ہو رہی ہے. آپ LGBT ذرا سا تنقید کر دیجیے، پورا میڈیا پورے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. اسکول میں بچے اگر کہہ دیں تو والدین جو ہیں ان کا جیل میں جا سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کو صاحب ہم کو اپنی بستی سے نکال دو. بڑے نیک بنتے ہیں یہ لوگ، تطہرون، یعنی یہ بڑے پاک صاف بننے والے بن گئے. ارے بھائی پاک صافی کیا ہوتی ہے؟ جوانی میں تو ہر آدمی ہر کام کرتا ہے، بس آپ چھپا رہے ہیں، ہم کھل کے کر رہے ہیں، بھائی اتنی فرق ہے. پان جائنا 83 آیت ہے کہ ہم نے اللہ نبی کے وہ ہم نے نجات دے دی، اور سب ان کے گھر والے بچ گئے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں تھیں. وہ ان کا ساتھ دیتی تھی. انہوں نے خبر دی تھی جب فرشتے بچوں کی شکل میں آئے تھے تو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پہ ایسی بارش کی جس کا نتیجہ مجرموں کے لیے آپ دیکھ لیں کیا ہوا. وَإِلَىٰ مدین، مدین کی بستی تھی تبوک کے آگے ایک جگہ ہے اردن میں آج کل علاقہ ہے، وہاں پر ان کو ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مت بناؤ، اور دیکھو اللہ نے تم کو خوب نشانیاں سے ساتھ مجھے بھیجا ہے. اور دیکھو تم نے ترازو میں تم سامان تجارت کرتے تھے، ان کا راستے میں تجارت ہوتی تھی تو سارا سامان جو دنیا سے ہوتا تھا وہ ان کے پاس سے گزرتا ہوا جاتا تھا، تو لوگوں سے لوٹ لیتے تھے سامان، ان کا کم ناپتے تھے اور اپنا جو ہے مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو مطلب یہ ان سے کم لیتے تھے اور زیادہ لے لیتے تھے سامان، پیسے کم دیتے تھے اور اپنا سامان کم دیتے تھے، پیسے زیادہ لیتے تھے. تو اللہ نے کہا دیکھو لوگوں کے ساتھ یہ ڈنڈی مت مارو، ولا تفسدوا، اور دیکھو جب بھی اللہ نے تم کو اچھی حالت میں زمین دی ہے تو فساد مت پھیلاؤ اگر تم مومن ہو. اور دیکھو یہ تم دروازے راستہ تمہارا گزرگاہ بنا ہوا ہے تو تم کیا کرتے ہو، قافلے آتے ہیں تو کمزوروں کا تم قافلہ لوٹ لیتے ہو. تو دیکھو ایسا مت کرو، اور تم اللہ کے راستے سے ان کو مت روکو جو اللہ پر ایمان لے آئیں، اور تم ان کے ساتھ برائی کرنے میں لگ جاتے ہو. دیکھو تمہیں اللہ نے تمہیں ذرا سے نعمت تو یاد کرو، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، چند لوگ تھے، اور پھر تمہارا قبیلہ کتنا پھیلتا گیا، کتنا بڑھ گیا. تو دیکھو انجام یاد رکھو مفسدین کا کیا ہوتا ہے. 87 آیت ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی شعیب نے ایک پیشکش کی. آج بھی وہی پیشکش ہم بھی پیشکش کرتے ہیں دنیا میں ہر جگہ. ہم یہاں رہتے ہیں کہیں بھی رہیں تو ہماری یہی پیشکش ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں عمل کرنے دیجیے. آپ کفر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اس کیجیے. ہم آپ کے کام میں مداخلت نہ کریں، آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں. ہم صرف دعوت دیں گے آپ کو، لیکن مداخلت ہم نہیں کر رہے. تو اس پہ ہم تیار ہو جائیں. لیکن آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اقلیتیں ہیں وہاں کی حکومتوں کو اس پر بھی پریشانی ہے کہ یہ کیوں کام کر رہے ہیں. آپ چائنا میں چلے جائیے، افریقہ میں چلے جائیے، ہندوستان میں آپ دیکھ لیجیے کہ صاحب اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں پڑھنے دیں گے ان کو، یہ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیوں کھانا کھانے دیں گے، اور اگر یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کیوں روزہ رکھنے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں، صرف 2 سمپل جملے کہ بھائی اگر کچھ لوگ میرے ساتھ ایمان لے آئے ہیں تو تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور تم صبر کرتے رہو، وہ ابھی صبر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ کرنا ہے ہم دونوں کے لیے وہ کر دے گا. تو انہوں نے کیا کہا، ان کے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب تم نکل جاؤ ہمارے یہاں سے، ہماری بستی سے تم سب اپنے مومنوں کو یہ بھی کہ نکل جاؤ، ورنہ یہ کہ ایک ہی آپشن ہے، ہمارے مذہب میں آتے ہو تو آ جاؤ ورنہ پھر ہم یہاں سے نکال دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تو نہیں جانا چاہتے تمہارے مذہب میں، اس کے باوجود بھی ہمیں تو مجبور کرو گے. 89 آئے تھے قد افترینا، یہ تو بات اللہ تعالیٰ پہ ہم جھوٹ باندھیں گے اگر ہم تمہاری طرف واپس چلے جائیں گے، جبکہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دے دی ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کیسے واپس جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں مجبور کر دے، ہم نہیں جانتے کیا ہوگا ہمارا، لیکن ہم تو نہیں جانا چاہتے. اللہ تعالیٰ کی علم جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہم توکل کرتے ہیں. اللہ میاں اب آپ ہی ہمارا فیصلہ کر دیجئے، جو قوم کے ساتھ جو معاملہ ہمارا چل رہا ہے کیا حق ہے، اور آپ فتح کے دینے والے بہتر ہیں. تو اس کے بعد اس پر بھی اکڑ گئے وہ سردار. انہوں نے کیا کہا کہ اے لوگوں تم جن کا پیچھا کر رہے ہو نا، تم شعیب کے پیچھے جا رہے ہو نا، تو شعیب تمہیں جو ہے نا مروا کے رہیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ رہو تو مزے کرو گے. تو اس وقت کیا ہوا، 91 آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر ایسا کڑاکے دار زلزلہ بھیجا
کہ وہ جو ہے جہاں تھے وہیں کے وہیں اوندھے منہ پڑے رہ گئے. تو اللہ نے پھر اس کے بعد اصول بتا دیا ہمیں کہ جو نبیوں کو جھٹلاتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے, کوئی چیز کام نہیں آتی, اور جنہوں نے نبی کو جھٹلایا شعیب کو وہ خسارے والے ہوتے. فتولی عنہم, تو وہ نبی شعیب جو تھے واپس ہونے لگے ان سے, ان کو دیکھتے جاتے تھے کہ وہ تباہ کیسے ہوئے ہیں. تو ان سے کہا دیکھو اے قوم, میں نے تم کو رسالت ربی پہنچائی تھی, رب کی رسالت, اور نصیحت کی تھی. اب میں بتاؤ تمہارے پر میں غم کروں تو کیا کروں, تم نے خود اپنے لیے سامان کیا ہے تباہی کا. پھر اللہ نے وہی اصول بتایا جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی قوم کو نبی بھیجتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی باتوں کو جب وہ نہیں مانتا ہے, یہ 93 آئے تھے 94 کی, تو ہم ان کو تکلیفوں سے سختیوں سے آزماتے ہیں, شاید ہماری طرف واپس آ جائیں, اور ہم ان کو پھر اچھائی کی جگہ برائی کی جگہ اچھائی دے دیتے ہیں, یعنی ہم کو مال دولت دے دیتے ہیں. اور جب وہ تعداد میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں, تو اس وقت پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں تو ان کا کوئی وجود نہیں رہتا ان کا. پھر اللہ نے 96 آیت میں اللہ نے کہا کہ اے بستی والو, کاش اگر تم ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم تمہارے لیے کیا کرتے, زمین آسمان کی برکتیں کھول دیتے. بس انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کی کمائی جو کی تھی وہ ان کو پکڑانے کا ذریعہ بن گئی. افا امن اہل القریٰ, اب کتنی اہم بات اللہ نے کہی ہے, حسرت کے انداز میں کہی ہے کہ کیا یہ بستی والے سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہیں, محفوظ سمجھتے ہیں, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کب رات میں ان کے عذاب آ جائے اور سو رہے ہوں. یا یہ بستی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جب سورج نکل رہا ہے اور کھیل کود میں لگے ہوں گے, مست ہو رہے ہوں گے, فیسٹیول کر رہے ہوں گے, اس وقت ہم اچانک ان کو آن لیں اپنے عذاب کے ساتھ. آفا آمنو مکر اللہ, 99 آئے تھے کہ کیا وہ اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اللہ کے مکر سے وہی محفوظ سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. اولم یہد للذین, ایسے لوگ جن کو ہم نے زمین کی وراثت دی, کیا ان کے لیے یہ کام اچھا نہیں تھا کہ وہ ہدایت لے لیتے. من بعد اہلیہ, جو بعد والے لوگ ان کے بعد آئے تھے. اللہ نشاء وصبناہم بذنوبہم, لیکن اگر وہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر یہ بات طے ہے کہ ہم ان کے گناہوں میں ہم ان کو پکڑ لیں گے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے, وہ سنیں گے بھی نہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ, اے نبی ہم آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو بتا رہے ہیں 101 آیت میں کہ یہ قصے ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں آبادیوں کے, یہ اس سے پہلے قوموں کے تھے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ, ان کے بعد رسول آئے تھے بینات لے کر, کھلی کھلی باتیں لے کر, لیکن وہ جھٹلاتے چلے گئے. ایمان لانا انہوں نے طے کر لیا کہ ایمان نہیں لائیں گے, تو ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. 102 ہے کہ وما وجدنا لأکثر من عہد, ہم نے اکثر لوگوں کو اس عہد پہ قائم نہیں دیکھا جو انہوں نے ہم سے کیا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہیں فسق و فجور میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے ان کو. اس کے بعد 103 ہے کہ ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو بھیجا ان کے فرعون کے پاس, ان کے سرداروں کے پاس, تو وہ بھی ظلم کرنے پہ اتر آئے. تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا. 103 وقال, اس 104 ہے کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا اے فرعون, میں تو رسول کا بن کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے, اور میرے لیے صرف یہی جائز ہے کہ میں وہ بات کہوں جو حق ہے. اور دیکھو میں تمہارے پاس کھلی نشانی لے کر آیا ہوں, تب تم ایک کام کرو, تم اسلام لے آؤ, اور یہ بنی اسرائیل کو تم نے جو غلام بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا کوئی ہے نشانی تمہارے پاس, اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے اپنی جو ایک معمولی سی لکڑی تھی زمین پر ڈالی تو ایک اژدہا بن گیا, اور اپنا انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے بغل کے نیچے ڈال کے نکالا تو اتنا روشن ہو گیا کہ ہر ایک کو دکھنے لگا, اچانک نظر آنے لگا. قال الملا, اور انہوں نے کہا واہ جادوگروں کا تم تو بڑے زبردست جادوگر ہو بھائی, فرعون کے سرداروں نے کہا, اور تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہمیں اس طریقے سے اپنے گھروں سے نکال دو گے اور تم ہمارے گھروں پہ تم قبضہ کر لو گے. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے گھروں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہماری میراث ہماری چیزیں چھیننا چاہتے ہیں. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ قالوا ارجع, تو انہوں نے اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ذرا سے اس کو وقت دے دیتے ہیں, ہم ٹائم دے دیتے ہیں اور اس کو اور اس کے بھائی کو, اور ہم سارے شہر میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ جو اچھے سے اچھے جادوگر ہے وہ آ جائے اور ان کا مقابلہ کرے. نتیجہ کیا ہوا 113 آیت میں کہ وہ جادوگر آئے دنیا بھر کے, انہوں نے کہا بھائی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا تم میرے قریب ترین بندوں میں سے ہو جاؤ گے, میرے دربار میں بیٹھو گے. قالوا یا موسیٰ, تو انہوں نے فرعون کے جو درباری تھے اس وقت, درباری بننے والے جادوگر جو اس لالچ میں تھے کہ درباری بنیں گے ہم, کیا عظمت ہوگی ہماری, تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ بھائی کیا ڈالتے ہو, تم بتاؤ, تم اپنا جادو دکھاؤ گے ہم دکھائیں؟ تو انہوں نے کہا تم دکھاؤ. تو انہوں نے ایسی عجیب عجیب قسم کی چیزیں بنائی جس سے آنکھوں میں لوگوں کے جادو چھا گیا, یعنی ان کو نظر کچھ آ رہا تھا, کچھ نظر کچھ آ رہا تھا, اور ایسا خوفناک تھا کہ لوگ ڈر گئے اس سے. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ بہت بڑے جادو سے وہ انہوں نے جادو کے مناظر دکھائے. اب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنا کچھ مت کرو, تمہارے پاس کوئی تیاری کی ضرورت نہیں, صرف اپنی لکڑی زمین میں ڈال دو. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو جادوگروں کا سارا کیا دھرا تھا وہ ایک لکڑی نے اچانک سانپ کی شکل میں سب کو ہڑپ کر کے ختم کر دیا. فوقع الحق, تو جادوگر جو تھے بہرحال اپنے علم کے تو ماہر تھے, ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جادو نہیں ہے,
اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تقریر کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر، تو ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہے، تو ان کے دل میں حق واضح ہو گیا. فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، تو وہ تو بہرحال ہو گئے، تو ذلیل ہو گئے وہ، یعنی ان کی تو خود بھی ذلیل ہوئے اور درباری بھی گئی. لیکن کیا ہوا، اللہ نے ان کو کیا ہدایت دی کہ وہ سجدے میں گر پڑے. 121 میں کہا ہم تو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو فرعون کو غصہ آ گیا. اچھا، اس نے کہا اچھا تمہاری یہ ہمت کہ میرے سامنے تو مجھے ذلیل کرنے کے لیے تم نے یہ کام کر دیا، اور تم نے، میں موسیٰ کو تمہیں ہرانا چاہتا، تم نے موسیٰ کے تم مطلب یہ کہ پیروکار بن گئے. تو اس نے کیا کہا 123 میں کہ اچھا تم اس سے پہلے کہ میں تم سے کہتا کہ تم یہ کام کرو تم نے خود کر لیا. آج کا انسان بھی یہی کہتا ہے نا کہ بھائی میری مرضی کے بغیر آپ نے کیسے کام کیا، وہ چاہے کتنی جمہوریت کا بیان ہو، لیکن حکمرانوں کو کہنا یہی ہے کہ بھائی جہاں پر ہم کھڑے ہو جاؤ، جہاں بیٹھے جہاں ہمارے آنکھ کا اشارہ ہو وہی کام کرو. تو اس نے بھی یہی کہا. اچھا تم نے، لگتا یہ ہے کہ رات میں تم نے بیٹھ کے کوئی سازش کھیلی تھی کہ تم نے اپنا کھیل کھیلا تھا اور ان کو موسیٰ کو لگا دیا تھا کہ تم یہ کرنا ہم یہ کریں گے، اور اس طریقے سے ہم ہار جائیں گے، جیسے آج کل ہوتا ہے نورا کشتی والا کہ ہم اپنے آپ کو ہرا دیں گے. اچھا یہ تمہارا کھیل بھی یہی تھا. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، تمہارا ایک ہاتھ دایاں کاٹیں گے اور بایاں پیر کاٹیں گے، پھر ہم کو تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہی درباری بننے والے اور دنیا کی لعنتیں پڑھنے کیا کہہ رہے تھے. وما تنقم منا، تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف واپس جانے کو تیار ہیں، اور ہم تم سے انتقام کس بات پہ لے رہے ہو؟ ہم تو صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کو مان لیا تم اس پہ انتقام لینا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو صبر سے نوازیے گا اور ہم کو مسلمانوں میں جمع کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر کے آج تک کے لیے ان کے نمونہ بنا دیا ان کو. 127 آئے تھے کہ فرشتوں کے سرداروں نے کہا کہ اللہ، اے موسیٰ، اے فرعون، یہ تو موسیٰ کا تو دور چلے گا، اب تو سب ان کے آگے بہت سے ماننے والے ہو سکتے ہیں، اور اب تمہاری تو ساری سرداری ختم ہو سکتی ہے. کیا تم موسیٰ کو قوم کو چھوڑ دو کہ تمہیں فساد پھیلاتے رہیں، تمہیں اور تمہارے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تو اس نے کہا نہیں سوال ہی نہیں ہے، ان کے بیٹوں کو قتل کریں. نہیں سر 35 ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بنا سے سمجھیں اس کو ٹھیک مکمل ہے. کر لیں. تو میں ان کے بیٹوں کو زندہ رکھوں گا، عورتوں کو ماروں گا، اور ہمارا تو ان پر حکومت چلتی ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تو موسیٰ نے قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کی مدد حاصل کرو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے میراث دیتا ہے، اور انجام صرف اچھوں کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں ہو رہی تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی ہو رہی ہیں، تو فرق کیا پڑا؟ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اسلام بن گیا، ہم نے اسلام کو فلاں کام کو لکھ کے فائدہ کیا پڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربک، دیکھو اس کا انتظار کرو کہ کب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، پھر وہ اپنے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جب حکومت دے گا تو تمہیں بھی آزما کے دیکھا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. تو اس میں بھی 2-3 آیتیں میں اور لے لیتا ہوں کہ آل فرعون کے ہم نے آزمایا قحط سالیوں سے، اور ان کے پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی، شاید وہ سمجھ لیں. پھر جب ان کے پاس کوئی اچھی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا، دیکھا ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ان کا اللہ میاں کچھ نہیں کر سکا ہمارا. لیکن جب برائی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ موسیٰ کی منحوسیت ہے اور ان کے لوگوں کی، اور لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ساری منحوسیت جو ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وقال محمد 32 میں 132 ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کیسی نشانیاں لے آئیں، کتنی جادو کر دیں، ہم ایمان لانے والے نہیں. پھر 33 میں ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر عجیب عذاب بھیجے کہ طوفان، بارشیں، طوفان، سائیکلون چلے آ رہے ہیں جیسے آج کل ہو رہا ہے، ہر جگہ بارش ہو رہی ہے، طوفان اور اندھیر والجراد، اور ہم نے ٹڈیاں بھیج دی کہ جو چیزیں ساری زراعت کھا گئے، اور ان کے گھروں میں کھٹمل پیدا کر دیے، جوئیں پیدا ہو گئیں، اور کھانا اٹھائیں تو کھانے کے اندر میڈک نکل کے آ جائے، اور جو پانی پئیں تو وہ خون بن جائے. بڑی کھلی نشانیاں تھیں، لیکن وہ تکبر میں پڑے رہے. بلما وقع، لیکن جب ان پر یہ تکلیفیں آتی تو موسیٰ کو یاد آتا کہ جب موسیٰ کا اللہ تو کوئی بات کہہ رہے تھے، ہے ان کا خدا، تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے رب سے عہد کیجیے، اگر ہمارا آپ نے یہ دور کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. لیکن جب ہم نے ان کو یہ بات چھوڑ دیتے پھر واپس چلے جاتے، پھر عہد توڑ دیتے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے وہ انتقام لیا کہ ان کو وہاں ڈبو دیا جس پانی سے سارے ہم نے بنی اسرائیل کو نکال دیا، اسی پانی سے ہم کو ڈبو دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ہم سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو زمین میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ ان کو بالکل دھتکار دیا گیا تھا، لیکن ہم نے ان کو اس کا وارث بنا دیا جو برکت والی زمین تھی، بیت المقدس کی. اللہ کے کلمات جو ہیں ایسے ہی پورے ہوتے ہیں، اور اس نے بنی اسرائیل پہ پورا کر دیا کیونکہ وہ صبر پہ کرتے رہے تھے. ودمرنا، اور ہم نے فرعون نے جو کچھ بنایا تھا سب تباہ کر دیا، ان کے بڑے بڑے عرش و صاحبان اور کیا کیا چیزیں سب ویسی کی دھری رہ گئیں. تو یہاں تک ہی رکھتے ہیں بس انشاءاللہ. 37 جی 137 تک ہو گیا جی.
کچھ سوالات ہیں نبی صاحب، لے لیں ان کو بھی. جی پہلا سوال ہے کہ تہجد پڑھا، ایک پرسن وانٹس ٹو پڑھ تہجد. انہوں نے تہجد پڑھی اور تراویح بھی پڑھی، تراویح جماعت سے پڑھی، اور ظاہر ہے تہجد جو ہے وہ تو اکیلے پڑھی. تو ان کا سوال یہ would it be less in reward if they had done witr with جماعت، یعنی وہ وطر انہوں نے تہجد کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ تہجد کے ساتھ پڑھ لیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا تہجد کے بجائے اگر میں وطر تراویح کے ساتھ پڑھ لیتا تو جماعت کا ثواب مجھے مل جاتا، تو کون سی چیز افضل ہے اس میں؟ دیکھیے، افضل کی بات تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ رمضان ہی میں ہم کو یہ موقع ملتا ہے کہ وطر ہم جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن اس میں آپ کا جو اکیلے پڑھنا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کا اپنی جگہ پہ تو وہ پورا ہو جائے گا، لیکن ایک اضافی ثواب جو ہے وہ تو ملے گا. اب دیکھیے مثلا جماعت کے بھی الگ ثواب ہوتے ہیں. مثلا ایک 10 آدمیوں کی جماعت ہے، اس کا ثواب الگ ہے. 1000 جماعت ہے تو اس کا ثواب الگ ہے. تو ثواب کے درجے نہیں ہیں، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ تو دونوں حالتوں میں پورا ہو جائے گا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وطر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ زیادہ پڑھی ہے. جی یقیناً. یعنی اصل میں یہ صحیح ہے. دو حدیثیں الگ الگ ہیں، دونوں کو ملا کے مضمون سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ تم اپنی نماز کی جو رات کی نماز ہے اس کے آخری حصے کو وطر بناؤ، تو ایک تو یہ ہے. لیکن آپ نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ 2 دفعہ وطر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 2 دفعہ وطر نہیں ہوگا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 دفعہ وطر پڑھ لی ہے تو اب 2 دفعہ آپ کو نہیں پڑھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے 1 دفعہ وطر پڑھ لی تو حدیث کے مطابق وہ وطر ہو گئی آپ کی، چاہے پہلے پڑھی ہو یا آخر میں پڑھی ہو. اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ also would it negate the hadith that they will get the reward of full night if they pray Isha and Fajr in جماعت؟ تو یہ تو کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی دونوں. دیکھیے نہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے. اگر آپ نے مطلب فرض کیجئے کہ کھانے کے 2 لقمے کھائے اور آپ نے کہا بھائی میرا کھانا ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا، تو 2 لقمے کا کھانا جو ہوگا پیٹ میں اتنا ہی جائے گا جو 2 لقمے کا ہوتا ہے، لیکن آپ بہت پیٹ بھر کے کھائیں گے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ نے کسی دوسرے کو آپ کھلا رہے تھے تو آپ نے کم لقمے لیے اور دوسرے کو آپ نے زیادہ کھانے دیا تو آپ کو کھانے کا ثواب مل گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھے جماعت سے اور فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کو رات بھر کا ثواب ملے گا. لیکن جو آدمی واقعی رات کو جاگے گا اس کا عمل ہوگا رات بھر کا، تو ثواب ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور عمل ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے. شکریہ نہیں صاحب. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سورہ انعام کی 130 آیت میں جو جنوں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے، تو کیا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا رسول جنوں کے لیے الگ سے رسول بھی آئے ہیں؟ مطلب روایتوں میں آتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہت پکی روایتیں نہیں ہیں کہ وہی اس سے پہلے جو دنیا میں حکمرانی تھی جنوں کی تھی تو اس وقت ان کے رسول آتے ہوں گے. اس لیے کہ اس میں تو دونوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم کو ہم نے رسول بھیجے. تو ہاں لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر سے بھیجیں، ان کا تمہارے پاس رسول بھیجیں. تو وہ نبی انسان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کا جن ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں مگر وہ زمانہ تو جنوں کا ہی تھا نا، انسانوں سے پہلے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اس وقت کی بات تو الگ ہو گئی عرصہ تھا وہ. اس وقت تو انسانوں کا کوئی وجود بھی نہیں تھا نا. جی. اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ جہاں صلاح اور زکوٰۃ کی بات آئی ہے وہاں رکوع کی بات الگ سے کیوں آئی ہے؟ بعض دفعہ اس کا کیا مقصد ہے؟ 2 مقصد ہوتے ہیں اس کا. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک حکم کو پورا ذکر کرتا ہے، مثلا نماز، لیکن کبھی کبھی اس کے ایک حصے کو ہائی لائٹ کرتا ہے تاکہ اس کی اہمیت والے ہو. تو رکوع نماز کی اہمیت ہو گئی، لیکن اس میں سے اہم چیز رکوع ہے مثلا، اگر یوں کہیں، یا اہم چیز سجدہ ہے. تو 2 چیزوں کا آپ خاص طور سے آپ کو 3 چیزیں ملیں گی. رکوع میں قیام کرنے کی اہمیت ملے گی اور رکوع اور سجدے کی ملے گی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر لوگ رکوع کرتے ہیں، جو سب مل کے کر رہے ہیں تو ہم سب مل کے رکوع کر رہے ہیں. تو ایک اجتماعیت بھی اس سے نظر میں آتی ہے جو جماعت کے ذریعے سے ہوتی. یہ بات اس سے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین سے یہ بات آخری بات جو آپ نے کہی ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. What is the hikmah for creating heavens in 6 days? اللہ تعالیٰ تو ایک کن کہتا اور ہو جاتا، تو اس کو 6 دن میں کیا حکمت تھی؟ وہ ہمارے ہاں عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ جیسے اگر آپ کوئی اس سے کام کے لیے کہیں نا، وہ کہیں بھائی آج کر دو یہ کام، مطلب آپ جلدی مچائیں، شور مچائیں جلدی کر دو. تو ان کا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ بھائی صبر کرو، اللہ میاں نے بھی زمین 6 دن میں بنائی تھی.
کہنے کا تو کبھی کبھی صرف یہ بتانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس میں کتنا وقت لگا کے اس چیز کو بنایا ہے. تو ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ایک تسلسل کو بنانے کے لیے کتنا تمہارے لیے اہتمام کیا ہے. بس شکریہ ڈاکٹر صاحب، دعا کر لیجیے تو پھر انشاءاللہ اجازت لیں ان لوگوں سے. ربنا اغفر وارحم انت خیر الراحمین، ربنا الہمنا رشدنا وسدد خطانا ویسر لنا فی امورنا کلها. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور سب کے لیے بہتر معاملہ فرما، صحت مند فرما، عافیت کے ساتھ رکھ، بیماروں کو شفایا فرما، آمین. جن کی ضرورتیں رکی ہوئی ہیں ان کی ضرورتوں کو بحال فرما، ان کی آسانیاں فرما، ان کے راستے فراہم کر دے ان کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.